مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع ساتھ میں جواب دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ واصحابہ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذي انزل معه، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وروى الإمام البخاري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله، پورا مجمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام بہت ہی بڑے بڑے علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور کمرے اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے آمین کہو۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا ہماری حاجی احمد صاحب کا، جو ہمارے بہت بہت پرانے دوست تھے، حاجی احمد صاحب، اور انہی کی دعوت پر کئی مرتبہ باڈولی میں آنا ہوا ہے اور اسی محلے میں آنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے پورے خاندان میں اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ اور بہت بہت زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم کا، کیونکہ جب میرا باڈولی آنا ہوا تو سب سے پہلے اس اللہ کے ولی سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ صرف ایک اللہ کے ولی نہیں ہے، وہ جہاں اپنی جگہ ایک حافظ ہے، ایک قاری ہے، ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، اور یوں کہو کہ وہ ایک مفسر ہے، ایک محدث ہے، ایک مصنف ہے، ایک مؤلف ہے، یعنی یوں کہو کہ باڈولی کے لیے رحمت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ حضرت مفتی محمود صاحب کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سوچو کتنی مشغولی ہوگی کہ کتابوں کا لکھنا، 700 مکاتب کا ایک اکیلے شخص کا چلانا۔ وہ شخص نہیں ہے، وہ امت ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نا، یہ ایک نہیں ہے، یہ پوری امت ہے، ویسے حضرت مفتی محمود صاحب یہ ایک امت ہے ماشاءاللہ۔ 700 مکاتب کو رن کرنا، اور اس کے بعد میں پھر صبح میں جامعہ ڈابل میں بڑی بڑی کتابیں پڑھانا، شام کو آئے تو دارالاحسان میں شیخ الحدیث ہو کر بخاری شریف کا سبق دینا۔ واقعتاً ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ حضرت مفتی صاحب کے سایہ عاطفت کو تادر قائم و دائم فرمائے۔ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر رکھے اپنا، بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا ارادہ کریں کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام سنیں گے، دوسرا کام بولو ہم عمل کریں، اور تیسرا کام ہم اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، بولو آمین۔ اور چوتھا کام یقین بنائیں گے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ کوئی بھی دینی مجلس ہو، محفل ہو، یہ 4 نیتیں کرنے کا، نمبر 1 سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگیں گے، اور نمبر 4 یہ یقین ہوگا کہ ایک نہ ایک دن ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ چاروں نیتیں کر لی آپ نے؟ یہ ہر مجلس سے پہلے کرنے کا، بولو نمبر 1
سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ سے معافی مانگ، اور نمبر 4 یقین ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور میری بندی، سب سے پہلے یہ نیت ہونا چاہیے، بولو سمعنا، ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا، ہم عمل کریں گے، غفرانک ربنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم سب کو کس کے پاس حاضر ہونا؟ اللہ۔ تو خیر میرے پیاروں، اب ہم بات کو شروع کریں۔ ماشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے علماء کرام، اساتین علم و فضل، حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی، اور آپ کے جامعہ دارالاحسان ماشاءاللہ وہاں کے محتمم عالم ربانی حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ، اور اسی طریقے سے ہمارے جامعہ دارالاحسان نواپور کے محتمم مولانا عبید اللہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور مولانا ابراہیم صاحب بھی موجود ہے، اور بھی معلوم نہیں ہے مولانا اشرف صاحب ہے، اور کتنے علماء کرام، قاری لقمان صاحب ہے، بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں دعا کروں گا اللہ علماء کے نقش قدم ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ بہت ہی اچھے موقع پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک اچھا مبارک مہینہ مکمل ہوا اور ایک مبارک مہینہ انٹر ہوا۔ جانے والا مہینہ بولو ربیع الاول، جو مہینہ مکمل ہو گیا بولو کون سا مہینہ؟ ربیع الاول، اور یہ آنے والا مہینہ بولو کون سا؟ ربیع الاخر، ساتھ میں بولو نا ربیع الاخر۔ تو جانے والا ربیع الاول اور آنے والا ربیع الاخر، جو مہینہ مکمل ہو گیا نا، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی تھا، اور بولو ہمارے نبی کا، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کا آنا بھی تھا اور ہمارے نبی کا جانا، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک ہے، بولو نا ہمارے نبی کا کھانا بھی مبارک اور ہمارے نبی کا جانا بھی مبارک۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی ومماتی خیر لکم۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ ارے میرے باڈولی والے ساتھ میں کہہ دو نا، ہمارے نبی آئے، زمین پر ایمان نظر آیا، بولو سبحان اللہ، زمین پر اسلام نظر آیا، سبحان اللہ، زمین پر امن چین اور سکون نظر آیا، بولو سبحان اللہ، زمین پر سب قسم کی نعمتیں نظر آئی، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کے سمندر کو جاری کر دیا، تو آنا بھی اور جانا بھی، وہ تو ربیع الاول ہمارے نبی کا مہینہ آنے والا جانے والا وہ مکمل ہوا، اور اب کون سا مہینہ انٹر ہوا؟ ربیع الاخر۔ یہ مہینہ غوث پاک کا مہینہ، عالم ربانی بولو فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، یعنی یہ سوچو کہ ہم کتنے مبارک ہیں کہ جو مہینہ مکمل ہوا نبیوں کے نبی کا مہینہ، اور جو مہینہ آ رہا ہے یہ ولیوں کے ولی کا مہینہ۔ ادھر نظر کرو تو نبی نظر آئے، ادھر نظر کرو تو ولی نظر آئے۔ اللہ نے ہم کو ان دو کے بیچ میں رکھا، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے گے، اور اللہ آج ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے گے۔ میرے دوستوں میں آپ کو 2-4 باتیں کہوں گا، سب عمل کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں آواز سے بولو نا، عمل کریں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلا کام میرے پیارو، ایک یقین بنانا۔ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو نا، یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا، تاکہ ہم سب یہ ربیع الاخر مہینے میں آئے ہیں، بہت پیارے مہینے میں آئے، ولیوں کے ولی کے مہینے میں آئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت سننے کے مہینے میں ہم آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ پورا مجمع کہے گا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے میرے پیارو، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ارے زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟
آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی ربیع الاخر مہینے میں آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ کا انتقال ہوا، آپ اللہ کی رحمت میں گئے، لیکن آپ کے جانے کا انداز اتنا انوکھا تھا میرے پیاروں، شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کا انداز اتنا انوکھا تھا۔ آپ بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، ساتھ میں بولیں گے باردولی والے، آپ نے عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد سنت و نوافل کے بعد آپ نے کہا او میرے بیٹے عبد الوہاب کہاں ہیں؟ ان کے بیٹے بھی بہت بڑے عالم شیخ عبد الوہاب، کہا میرے بیٹے عبد الوہاب کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا بس ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی وہ گئے، کہا ان کو بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ جیسے بڑے بیٹے عبد الوہاب قریب میں آ گئے نا، آپ نے فرمایا او بیٹے عبد الوہاب جاؤ اپنے سب بھائیوں کو بلا کر لاؤ، اپنے پورے خاندان کو ہو سکے تو بلا کر لاؤ، لیکن سب کو مسجد کے جماعت خانے میں نہیں، سب کو مسجد کے آنگن میں جمع کرو۔ تو بیٹے عبد الوہاب نے کہا ابا کیا ہوا، گھر چلیں گے، گھر جا کے بات کر لیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، آج نصیحت نہیں کرنا، آج وصیت کرنا ہے، اور آج کی رات میرے لیے آخری رات ہے، اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں، فجر کی نماز میں تمہارے بیچ میں نہیں رہوں گا۔ کیا وہ رات ہوگی، یہی مہینہ تھا ربیع الاخر، یہی مہینے کی ایک رات تھی، آپ نے کہا میں کل صبح میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ اب وہ بیٹے تھے نا، بیٹے عبد الوہاب رونے لگے، ابا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ عالم ربانی ہیں، آپ پورے بغداد کے لیے فیض سبحانی ہیں، آپ غوث پاک ہیں، آپ کی وجہ سے کتنے یتیم اور کتنے بیوہ اور کتنے لاچار اور کتنے مجبور آپ کی وجہ سے گھر چلتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہو کہ میری رات آخری رات ہے۔ کہا بیٹے موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، جاؤ سب کو جمع کر لو۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا، بولو ان کے بیٹے کا نام، گئے اور سب بھائیوں کو آنگن میں جمع کر دیا اور رونا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا رو مت، آج میں ہر بیٹے کو وصیت کرنے والا ہوں، آپ کے بچے 40، کتنے 40، کہا میں ہر بچے کو وصیت کرنے والا ہوں۔ تو شیخ عبد الوہاب جو بڑے بیٹے تھے کہنے لگے میں سب کو بلا لے، کہا نہیں سب کو بلانا نہیں، ایک ایک کو بلاؤ، ایک آئے گا وصیت کروں گا، دوسرا آئیں گے وصیت کروں گا، تیسرے آئیں گے وصیت کروں گا، سب کو میں الگ الگ وصیت کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک بیٹا آئے جائے، دوسرا بیٹا آئے جائے، تیسرا بیٹا آئے جائے، آپ وصیت کرتے گئے 40 مرتبہ آپ نے وصیت کی، اور اس کے بعد وہ آدھی رات آئی ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، آپ نے اچھا وضو کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، مصلی بچھایا ہے، اور مصلی بچھانے کے بعد پھر آخر میں دعا مانگی ہے، اور دعا مانگتے مانگتے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3-4 دن گزر گئے، اس کے بعد میں بڑے بیٹے جو تھے نا، کیا نام، شیخ عبد الوہاب، انہوں نے سب کو جمع کیا، کہا چلو بتاؤ ابا نے وصیت کیا کی تھی، کیونکہ ہر ایک کو اکیلے بلایا تھا، ساتھ میں تو نہیں بلایا تھا، ہر ایک کو اکیلے بلایا تھا، بولو ہم وصیت کو جمع کریں گے۔ ہر بیٹا اپنے ابا شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت لکھائے، میں لکھتا جاؤں گا، لکھتے لکھتے کتنی وصیتیں ہو جائے گی، 40 وصیتیں، تو بغداد والوں کو بڑی کام آئے گی، 40 وصیتیں جو غوث پاک نے ہم کو کیے، کتنا کام آئے گی۔ تو سب نے کہا کہ بڑے بیٹے جو تھے نا شیخ عبد الوہاب، کہا آپ ہی شروع کریں، سب سے پہلے آپ ہی بتائیں کہ آپ کو کیا وصیت کی تھی، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی کو بلایا تھا، تو آپ بتائیں کیا ہوا۔ تو شیخ عبد الوہاب رونے لگے، کہا مجھے ایک وصیت کی، بہت پیاری وصیت کی۔ سب نے کہا بتاؤ نا کیا وصیت کی۔ انہوں نے وصیت بتائی کہ مجھے میرے ابا نے قریب بلایا، سینے سے لگایا، میری پیشانی کو چوما، میں نے ان کی پیشانی کو چوما، اور انہوں نے وصیت کی یا بنی یا بنی یا بنی التوحید 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 تدخل الجنت بسلام آمنین۔ کہا مجھے وصیت کی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، التوحید التوحید، لا الہ الا اللہ کو تھام لو، لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کی گہرائی میں اتار دو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ بڑے بیٹے نے روتے روتے کہا مجھے لا الہ الا اللہ کی وصیت کی، مجھے لا الہ الا اللہ کو سینے میں جمع نے کہا، مجھے لا الہ الا اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے کہا، توحید لا الہ الا اللہ۔ جب بڑے بیٹے نے روتے روتے یہ کہا تو سارے بچے کھڑے ہو گئے، کہا ابا نے جو تم کو وصیت کی ہے ہم کو بھی وہی وصیت کی ہے۔ تو پھر سوال ہوا کہ سب کو ساتھ میں بلا کر کیوں نہیں وصیت کی؟
بھائی الگ الگ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 40 تک گئے، ہر ایک کو الگ الگ وصیت کہہ رہے، سارے بچوں کو بلا کر کہہ دیتے۔ تو بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے کہا میرے ابا شیخ عبد القادر جیلانی بہت عقل والے تھے، انہیں معلوم تھا کہ میرے یہ بچے یہاں رکنے والے نہیں ہیں، یہ دعوت کے واسطے چلیں گے، یہ تبلیغ کے واسطے چلیں گے، کوئی گاؤں میں جائے گا، کوئی دیہات میں جائے گا، کوئی قریہ میں جائے گا، کوئی بستی میں جائے گا، کوئی شہر میں جائے گا، جہاں جائیں گے وہاں کہیں گے میرے ابا کی وصیت تھی، اور توحید کا ڈنکا بجائیں گے، بولو لا الہ۔ اس لیے سب کو الگ الگ وصیتیں کی تاکہ جو جس علاقے میں جائے جا کر یہی کہے میرے ابا شیخ عبد القادر جیلانی عالم ربانی تھے، فیض سبحانی تھے، وہ حافظ تھے، وہ قاری تھے، وہ عالم تھے، وہ مجدد تھے، وہ مفسر تھے، ان کی وصیت تھی۔ بولو کیا وصیت تھی؟ یا بنی یا بنی یا بنی، یہ یاد مت رکھو، یہ تو ہے یہ میرے پیارے بیٹے میرے پیارے بیٹے میرے پیارے بیٹے۔ اصل وصیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ التوحید التوحید، میرے پیارے بچوں ایک اللہ کا یقین بنا لو، ایک اللہ کا کرنے دھرنے والا، اس کو سمجھ لو، تدخل الجنت بسلام آمنین۔ جو ایک اللہ پر یقین رکھے گا، ایک اللہ پر بھروسہ کرے گا، ایک اللہ پر توکل ہوگا، ایک اللہ پر اعتماد ہوگا، جس کا یقین ہوگا کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہے۔ پیرانے پیر نے فرمایا میں کہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے آج پہلی بات بولو میری لا الہ کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اے میرے پیارو، یہ مہینہ غوث پاک، بولو نا غوث پاک عالم ربانی فیض سبحانی، کون؟ شیخ عبد القادر۔ ابھی میں یہاں بیٹھا تھا اور ابھی لائٹ گئی، میرے کو دونوں وقت ایک خیال آیا۔ کیا خیال آیا معلوم ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے تھے، بولو سبحان اللہ، لیکن اس وقت مائک سسٹم نہیں تھا، لائٹ کا انتظام بھی نہیں تھا۔ ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ ایک بڑی ٹپائی رکھی جاتی تھی، بڑی ٹپائی، اور اس زمانے میں اگر کوئی بوڑھے عالم بیان کرنے آتے تو وہ ٹپائی پر بیٹھ جاتے تھے، اور اگر کوئی جوان آتے تھے نا تو وہ ٹپائی پر کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک، اب ان کی جوانی تھی تو وہ ٹپائی پر آ گئے اور آ کر بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اچھا اس زمانے میں مائک سسٹم نہیں تھا تو بیان کیسا ہوتا تھا کہ اگر بیان کرنے والا بیان کرے تو بیچ میں کوئی ایک شخص کھڑا ہوتا، وہ پیچھے والوں کو سناتا، پھر پیچھے کوئی اور شخص کھڑا ہوتا، وہ پیچھے والوں کو سناتا، اور کبھی کبھی درمیان میں پہاڑ ہوتا تو پہاڑ کے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوتے، تو ایک دوسرے کو مطلب بات پہنچایا کرتے تھے۔ مطلب بیان 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا ہوتا، حالانکہ بات آدھے گھنٹے کی ہوتی، مگر وہ پہنچائے گا، وہ ادھر پہنچائے گا، وہ ادھر پہنچائے گا، وہ سسٹم کچھ ایسا تھا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو بڑی ٹپائی تھی اس پر آ کر کھڑے ہو گئے، جوان تھے ماشاءاللہ، بولو ماشاءاللہ، جوان تھے، کھڑے ہو گئے۔ اب بیچ میں دیکھا کہ کوئی کھڑے، کہا آپ کیوں کھڑے ہو؟ کہا حضرت اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ کی جو آواز آئے گی میں سنوں گا، میں پھر پیچھے والوں کو سناؤں گا۔ کہا نا جتنے درمیان میں کھڑے سب کو بٹھا دو، کیونکہ میں لوگوں کے واسطے نہیں آیا، میں اللہ کے واسطے بیان کرنے آیا ہوں۔ جو اللہ مجھے بلوائے گا وہی اللہ میری آواز پہاڑ کے پیچھے بھی پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پہلے بیان میں 30,000 کا مجمع تھا۔ کتنا مجمع تھا؟ 30,000 کا، کچھ پہلے، کچھ پہاڑ سے آگے کے حصے میں، کچھ پہاڑ کے حصے پیچھے کے حصے میں۔ اور آپ نے جب بیان کرنا شروع کیا تو جو پہلی صف میں ہے، جو درمیان میں، جو پہاڑ کے آگے ہے، جو پہاڑ کے پیچھے ہے، جو پہاڑ کے پیچھے بیٹھا وہ بھی کہتا اللہ کی قسم میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز کو ایسے سنا جیسے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہم کو وصیت بھی کی اور اپنی زندگی میں نصیحت بھی کی کہ کام کس کے واسطے کرنا؟ کرنے دھرنے والا، میرے ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا ایک بار تو یہ پیران پیر عالم ربانی، بولو کون؟ غوث پاک شیخ عبد القادر، وہ بیان کرنے کے لیے آئے، وہی ٹپائی رکھی ہوئی، آپ کھڑے ہو گئے بیان کرنے کے لیے، لمبا چوڑا مجمع، آپ بیان کرنے لگے، بارش شروع، کیا موسلا دھار بارش، دھمادم بارش۔ اب آپ بیان کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے بیان کرنے والا جب بیان کے درمیان میں جاتا ہے نا پورے جوش میں ہوتا ہے، پورے اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتا ہے۔ آپ بیان کر رہے بڑے جوش میں بیان کر رہے، اور پورا مجمع بیٹھا ہوا اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسے۔ اچھا جب بارش برسنے لگی
تو ظاہری بات ہے آدھا مجمع ادھر، بولو آدھا مجمع ادھر، آدھا مجمع پیچھے، آدھا مجمع، یعنی عجیب و غریب افراتفری مچ گئی. اور یہ تو ہر جگہ پر ہوتا، اگر یہاں بھی ابھی بارش ہو جاوے تو ہاں سب ادھر ادھر ہوں گے. اور یہ ہمارا بیٹا حماد، یہ بیٹا عبید اللہ، یہ بھی چلے جائیں گے. ان کو کوئی کہے گا او قاری احمد علی کا تیل لینے گیا، بھیگ کے جانے کا کیا گھر پہ، سب ادھر ادھر ہو جاوے. اب اتنے بڑے اللہ کے ولی عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش میں بیان کر رہے، اور بارش آئی. آپ نے کیا کیا معلوم ہے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو نہیں کہا بیٹھو 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 بیٹھو، نہیں کہا. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرے واسطے بندوں کو جمع کیا، تو ہی بھگا رہا ہے. اے اللہ میں تیرے واسطے بیٹھا ہوں اور تیری باتیں سنا رہا ہوں، اور اللہ تو تیری باتیں سننے نہیں دیتا، تو لوگوں کو بھگا رہا ہے. اے اللہ میں مدینے والے محمد مجتبیٰ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا رہا ہوں، اور اللہ تو تیرے بندوں کو بھگاتا. اللہ میں کوئی اپنے مقصد کے واسطے آیا، اللہ میں تو تیرے واسطے آیا، تیرے بندوں کو جمع کیا، اللہ بڑی مشکل سے جمع کیا، اور تو سب میں ادھر ادھر. تو بولو بارش، یہی پرابلم ہے، نہیں ہوئی بند. بولو بارش بند نہیں ہوئی ہے. دائیں طرف دیکھو موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، بائیں طرف موسلا دھار بارش، آگے دیکھو پہاڑ کے پیچھے موسلا دھار بارش، جہاں پیرانے پیر بیٹھے پیچھے کی طرف موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. لیکن جہاں مجمع بیٹھا ہے وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹپک رہا ہے. جہاں مجمع بیٹھا ہے وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹپک رہا. اور غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے میں آسمان سے رحمت برسا رہا ہوں، تو زمین پر اپنی زبان سے رحمت برسا رہا ہے. کتنے بڑے ہوں گے یہ اللہ کے ولی. کون؟ شیخ عبد القادر. محبت کرتے ہو؟ ارے بھائی میں حاجی احمد صاحب کو نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. محبت کرتے ہو؟ کون کون محبت کرتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، ہاتھ اوپر کرے. کیونکہ دیکھو ربیع الاول مہینہ، اس میں ہماری ایک ہی آواز تھی، مصطفیٰ کا دامن، اور ابھی ہماری ایک ہی آواز ہے. اور قسم اللہ کی بہت پیاری آواز ہے، غوث پاک کا دامن. غوث پاک کون تھے؟ یہ ہمارے یہاں یہ بچے، یہ ہمارے یہاں جو بچے ہیں نا، میں صرف آپ کو ایک واقعہ سناؤں. آواز تو آ رہی نا میری آپ کو؟ ہاں بولو نا، ہاں بولو نا، آواز تو آ رہی نا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں بڑا پیارا، بڑا پیارا. اس کے بعد میں ہم دوسری بات پر آئیں گے، لیکن پہلے یقین بنا لو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک ساتھ میں پڑھے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پورا مجمع ساتھ میں کہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو هو اللہ احد. پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا اللہ. آواز نہیں آ رہی، ہم سب کا اللہ. بھائی لائٹ گئی، آواز پیچھے تک آنا چاہیے. قل هو اللہ احد. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو ہم سب کا اللہ ایک. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج. ساتھ میں بولے نا، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے ابا بنے، نہ بیٹے بنے، نہ جنے گئے. ولم یکن له کفوا احد. پورا مجمع بولے اللہ کی طرح کوئی معبود ہے. ہم سب کا معبود کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ دیکھو یہ قل واللہ احد جو سورت میں نے ابھی پڑھی نا، میں نے کیوں پڑھی معلوم ہے؟ کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ کون صحابی، یعنی ہمارے نبی نے پورے مجمع سے کہا تم میں سے کون ہے جو رات کو اپنے بستر پر جانے سے پہلے 10 پارے پڑھے ہیں؟ بستر پر جانے سے پہلے، بولو کتنے پارے؟ 10. بھائی ہم کو کوئی باڈولی میں پوچھے کہ رات کو بستر پہ جانے سے پہلے 10 پارے کون پڑھے گا؟ کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ 10 پارے پڑھنے جاؤں گا تو صبح ہو جائے گی. ہمارے نبی تو فرماتے رات کو بستر پہ جاؤ، سونے کے واسطے جاؤ تو 10 پارے پڑھنا. ہم تو 10 پارے پڑھیں گے تو صبح ہو جائیں گی. ارے صحابہ کرام نے بھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ارے تم میں سے کون ہے جو رات کو اپنے بستر پر جائے اور ثلث القرآن، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے ثلث القرآن، جس کا آسان ترجمہ جو اپنے بستر پر جانے سے پہلے 10 پارے پڑھے. تو صحابہ کرام نے جواب نہیں دیا. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ارے رات کو بستر پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ
قل هو اللہ احد پڑھ لینا 10 پارے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ 10 پارے کا ثواب ملے گا۔ علماء کرام فرماتے 2 مرتبہ پڑھ لے، بستر پر جانے سے پہلے 20 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ارے کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کی بندی 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لے، پھر بستر پر جائے، یقین کے ساتھ کہیں گے پورا قرآن مکمل کر کے ہم اپنے بستر پر آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورت اتنی پیاری ہے، اللہ نے توحید کے سمندر کو اس سورت میں جمع کر لیا۔ تو کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 3 مرتبہ، کیونکہ اس میں توحید ہے۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ارے میرے پیاروں ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، 1 مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میں نے آپ کو رات کو بتایا کہ بستر پر جانے سے پہلے کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 3 مرتبہ۔ باقی 1 مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے کون ہے میرا امتی 10 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے، اللہ جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا 20، کون ہے 20 مرتبہ پڑھے، اللہ جنت میں 2 محل بنا دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30، کون ہے 30 مرتبہ پڑھے، جنت میں اللہ اس کے 3 محل بنا دے گا، یعنی 10 پر 1 محل بنے گا۔ 20 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو، جنت میں 2 محل بنیں گے۔ 30 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو، جنت میں 3 محل بنیں گے۔ ابھی ہمارے نبی آگے جاتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے کہ 10 مرتبہ پڑھے تو جنت کا پورا محل مل جائے گا، 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل مل جائیں گے، ارے 30 مرتبہ پڑھے تو جنت کے 3 محل مل جائیں گے۔ حضرت عمر نے بڑے تعجب سے پوچھا، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں پڑھتے جاؤ، تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، میرا اللہ جنت دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو چلو بتاؤ کون کون پڑھے گا قل واللہ احد؟ بولو پڑھتے جائیں گے، ایک بار پھر پڑھ لے تاکہ ہمارا 3 مرتبہ پورا ہو جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ اس صورت میں فرماتے ہیں پورا مجمع یقین بنا لے، کرنے دھرنے والا کون؟ بولو۔ ہماری پہلی بات آج یہی ہے، ربیع الاول اور ربیع الاخر میں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت بھی یہی ہے، بولو لا الہ الا اللہ۔ تو آج سے یقین بنائیں گے سب کچھ کرتا کون؟ یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو نا سب کچھ کرتا کون؟ چلو ایک دوسری بات میں نے کہا نا، کل ملا کر ہم کو 4 کام آج کریں گے نا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام ہم کو جو کرنا ہے نا وہ یہ ہے جس نہ ہو سکے ہم درود پاک پڑھیں گے بولو انشاءاللہ۔ کتنا پڑھیں گے اور کیا ملے گا اس پر میں آ رہا ہوں، آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار و محبت سے فرمایا میرا امتی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ ہمارے نبی فرماتے میرا امتی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ کتنی مرتبہ درود شریف؟ 1۔ اللہ کتنی رحمتیں؟ 10۔ آگے چلو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 10 مرتبہ درود پڑھ لے، 10 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ جل جلالہ 100 مرتبہ رحمتیں نازل کریں گے۔ اب جو میں بتا رہا ہوں اس پر پورے باڈولی کو عمل کرنا ہے، بولو ہاں کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت آسان ہے، بہت آسان، سنتے جانا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا۔ کون کون پڑھے گا؟ کتنی مرتبہ؟ آواز نہیں آ رہی، کتنی مرتبہ؟ اور بھی آواز نہیں آ رہی، کتنی مرتبہ؟ میری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں بیٹھی ہے وہ بھی نیت کرے کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا۔ سنتے جانا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ، کیا کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، نمبر 1 اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ کتنی رحمتیں؟ بولتے جاؤ، کتنی رحمتیں؟
ابھی بات ختم نہیں ہوئی. جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رحمتیں نازل کریں گے. نمبر 2, جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت کے میدان میں آئے گا, ہمارے نبی فرماتے اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات ہے, جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. کتنے انعام ہو گئے, کتنے انعام ہو گئے؟ 2. تیسرا انعام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی 100 مرتبہ درود پڑھے گا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ قیامت میں آ جا, میری بندی قیامت میں آ جا, 100 مرتبہ تم نے درود پڑھا, اللہ پیشانی پر لکھیں گے یہ جیا بھی کلمے کے ساتھ, یہ مرا بھی کلمے کے ساتھ, یہ قبر میں گیا بھی کلمے کے ساتھ, اور اللہ فرمائیں گے آج میرے دربار میں بھی آیا, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لے کر آیا, یہ نفاق سے بری ہو گیا, یہ پکا مومن بن گیا, یہ کبھی منافق نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. کتنے انعام ہو گئے؟ 3. اب چوتھا انعام پر تو سب ساتھ میں ذرا اللہ اکبر بول دینا, بولیں گے نا انشاءاللہ. بھائی لائٹ نہیں ہے لیکن آواز تو پہنچ رہی ہے نا آپ کے کان میں, کس نے بہت پیار سے اللہ اکبر کہہ دینا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ درود پڑھے. بولو کتنی مرتبہ؟ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی فرماتے قیامت میں ان کی سفارش کروں گا, سبحان اللہ, قیامت میں ان کی سفارش کروں گا. پھر نبی فرماتے جس کی سفارش کروں گا وہ حوض کوثر پر آئے گا, میرے ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا, میرے ہاتھوں سے کوثر کا پانی ملے گا. اور ہمارے نبی فرماتے جس کو میرے ہاتھ سے کوثر کا پانی مل گیا یقین مانو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ کا دامن, خواجہ کا دامن, خواجہ کا دامن. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. تو سب تیار ہو نا کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ 100. ساتھ میں بولو نا کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100. اور بہت آسان ہے, آپ یہ دل و دماغ میں مت رکھنا کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا اور روزانہ پڑھنے کا ہم کیسے پڑھیں. ارے میرے پیاروں بہت آسان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا 10 مرتبہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا. پھر ایک مرتبہ وہ درود پڑھ لو جو نماز میں پڑھتے ہو, درود ابراہیم. پھر چاہے 20 مرتبہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو. پھر ایک مرتبہ وہ درود پڑھ لو جو ہم نماز میں پڑھتے. اس طریقے سے پڑھتے جاؤ. 10 منٹ کے اندر 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو جائے گا. اور میرے پیاروں اللہ کی 1000 رحمتیں باڈولی والے ہمیں ملے گی. اللہ ہمارے بارے میں لکھے گا جہنم تجھ پر حرام ہو گئی, اللہ لکھے گا تو پکا مومن ہو گیا. اور ہمارے نبی کہیں گے قیامت میں سفارش کروں گا, حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلاؤں گا اور بغیر حساب و کتاب کے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تو پڑھیں گے نا, بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کیا پڑھنے کا؟ صلی اللہ ہو. بیچ بیچ میں کیا پڑھنا؟ پڑھو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو میرے باڈولی والوں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا, ایک یقین بنانا. پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون. نمبر 2 ہمیں درود پاک پڑھنا اور پورا مجمع اقرار کرے کہ روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے. کتنے کام ہو گئے؟ میں بہت جلدی چل رہا ہوں. کتنے کام ہو گئے بولو؟ 2. ایک تیسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا ساتھ میں بولیں گے تو بہت اچھا لگے گا. مصطفیٰ کا دامن, آواز نہیں آ رہی, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. غوث پاک کا دامن. میں نے آپ کو غوث پاک کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا نا. کرے بولو نا. ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہوں میرے پیاروں, آپ کا دل باغ ہو جائے گا. اگر آپ میری طرف دیکھ سکو تو دیکھنا. جب غوث پاک یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 10 سال, بولو کتنی؟ 10. آواز نہیں آ رہی آپ کی, کیونکہ شاید میری انگلیاں نہیں نظر آتی ہوگی, پھر بھی بولو نا عمر کتنی؟ 10 سال.
آپ یتیم تھے؟ ارے بولو آپ یتیم تھے. آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ. آپ کی والدہ کا نام آپ کی امی ہے. وہ گھر میں بیٹھ کے بیوہ عورت ہے, وہ گھر میں بیٹھ کر کپڑے سی رہی. اس زمانے میں مشین تو ہوتے نہیں تھے, الیکٹرک کا نظام بھی نہیں ہوتا تھا, وہ بڑی بڑی سوئی ہوتی تھی اور بڑے بڑے دھاگے ہوتے تھے. اب وہ بیٹھ کر بیچاری سیدہ فاطمہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کی کون ماں, وہ کپڑے سی رہی ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال عمر ہے, آپ بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں بھائی, کچھ نالج, کچھ ایجوکیشن, کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں. اچانک ایسے باہر بہت آواز آنے لگی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بولو عمر کتنی تھی؟ 10 سال تھے. ایسے ہی بچے تھے, باہر گئے کہ بھائی اتنی آواز کیوں آ رہی ہے. تو دیکھا کہ ان کے گھر کے تھوڑے دور ایک میدان ہے, اور اس میدان میں اتنے مرد جمع, اتنی عورتیں جمع, اتنے بچے جمع, اتنی بچیاں جمع ہے, اور گھوڑے بھی ہے, اونٹ بھی ہے, کچر بھی ہے, گدھے بھی ہے, زیورات بھی ہے, اور کپڑے بھی ہے, اناج بھی ہے, غلہ بھی ہے. تو یہ حیران ہو گئے کیونکہ ان کے گاؤں کا نام تھا جیلان. بولو گاؤں کا نام کیا تھا؟ اسی لیے ان کو کہا جاتا شیخ عبد القادر جیلانی. تو یہ ان کا گاؤں جیلان تھا. تو کسی کو انہوں نے پوچھا 10 سال کی عمر تھی, کہا یہ سب کیا ہوا؟ تو کہنے والے نے کہا بیٹا یہ سب حج میں جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. کہاں جا رہے؟ حج میں جا رہے, اور یہ سب اونٹوں پہ جائیں گے, گھوڑوں پہ جائیں گے, کچر پہ جائیں گے, گدھوں پہ اپنا سامان لا دیں گے, اور یہ عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بچیاں بھی, سب حج میں جانے والے. بس جیسے یہ حج میں جانے کا سنا نا, تو یہ 10 سال کے تھے, وہ پوچھنے والے کو کہا کہ یہ حج میں جائیں گے مطلب کیا؟ کہا یہ مکہ جائیں گے, کعبے کو دیکھیں گے. بولو سبحان اللہ. یہ مدینہ جائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر جائیں گے. بس انہوں نے تو اپنی ماں سے کعبے کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا بھائی, 10 سال کے تھے لیکن بہت کچھ اپنی ماں سے سنا تھا. ماں کا نام سیدہ فاطمہ, ان سے بہت کچھ سنا تھا کعبے کے بارے میں. اور اماں سے یہ بھی سنا تھا کہ مدینے میں جو اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں نا, ہمارے ابا, ان کے ابا, ان کے ابا, وہ سلسلہ جاتا ہے سیدھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو ان کو معلوم تھا کہ وہ تو میرے نانا جانے, میں نے اپنی اماں سے سنا ہے کہ وہ میرے نانا جانے, اور کعبے کے بارے میں بھی بہت سنا. اب 10 سال کے ان کو کیا معلوم, گھر میں آئے اور گھر میں آ کر کے اماں یہ کپڑا سینہ بند کر دے, اماں یہ کپڑا سوئی سب رکھ دے, ہم کو جانا ہے, ہم کو. اماں نے کہا کہاں جانا بیٹا؟ کہا اماں حج کو جانا ہے. اماں نے کہا حج کو جانا ہے؟ کہا پورا میدان بھرا ہے اماں, تمہیں نہیں معلوم سب حج میں جا رہے, ہم بھی حج میں جائیں گے. تو ماں تھی نا, تھوڑا غصے میں کہا بیٹا بیٹھ جاؤ, جاؤ پڑھنے بیٹھ جاؤ, پڑھنے بیٹھ جاؤ. اب دیکھا کہ یہ تو پڑھنے بیٹھ گئے مگر رونے لگے. ماں کے سامنے کوئی حجت نہیں کی, ماں کے سامنے آواز نہیں اٹھائی, سیدھا بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے. اور ماں کپڑا سینے لگی, لیکن ماں نے دیکھا کہ ان کے تو رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا بیٹا ادھر آؤ. آئے شیخ عبد القادر جیلانی آئے. اماں نے 2 باتیں کہی. پہلی بات تو کہی بیٹا کتنی مرتبہ میں بھوکی سو جاتی ہوں تیرے کو معلوم ہے, میرے پاس گھر میں کھانا نہیں ہوتا. تو 10 سال کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اماں کھانا تو ہوتا ہے, آپ مجھے تو کھلاتی ہو. کہا بیٹا تجھے کھلاتی ہوں اور یہ کہہ دیتی ہوں کہ مجھے بھوک نہیں ہے. میں نے کبھی میرے بیٹے کو بھوکا نہیں سنایا, میں کئی راتیں بھوکی سو گئی. اور کہا بیٹا میرا کپڑا دیکھ, میں کتنا پرانا کپڑا, کتنا پھٹا ہوا کپڑا, میں باہر بھی نہیں جا سکتی یہ پھٹا ہوا کپڑا, میرے پاس حجاب کے لیے کوئی پردہ بھی نہیں ہے, لیکن بیٹا میں نے تجھے ہمیشہ اچھے کپڑے سل کے دیے, میں نے تجھے ہمیشہ اچھا کھلایا. پہلی بات یہ کہی. اور روتے روتے دوسری بات کہی, بیٹا تجھ پر اور میرے اوپر حج فرضی نہیں ہے, ہمارے پاس گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, تو تیرے پر اور میرے اوپر حج کہاں سے فرض ہوگا. وہ ماں بہت بڑی سیدہ فاطمہ تھی, کہنے لگی قرآن میں لکھا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر حج کو فرض نہیں کرتا. بولو باڈولی والے صحیح ہے نا, جو غریب ہوگا بولو اس کے اوپر حج فرض ہے, نہیں ساتھ میں بولو نا حج فرض ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللہ فرماتے تمہارے پاس پیسہ ہو, روپیہ ہو, راستے میں آنے جانے کا خرچ ہو, ارے تمہارے پاس کھانے پینے کا خرچ ہو تو حج فرض ہوگا. باڈولی والے بولو غریب ہوگا تو اس پر زندگی بھر حج فرض ہے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ان لوگوں پر حج کو فرض کیا جن کے پاس آنے جانے کا انتظام ہوگا, وہاں رہنے کا انتظام ہوگا, وہاں
کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ پورا مجمع بولے نہ غریب پر اللہ نے حج کو فرض نہیں کیا، لیکن قیامت میں کوئی غریب اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں سارے حاجی کھڑے ہوں گے، تو وہ غریب قیامت میں حاجیوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا تو خود اللہ کو پوچھے گا، اللہ مجھے یہاں کیوں کھڑا کیا؟ یہاں تو سب تیرے حاجی بندے، اور میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میں نے کبھی کعبے کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے حج نہیں کیا، لیکن تیرا ارادہ تھا، اس ارادے پر میں نے قیامت میں حاجیوں کے ساتھ تجھے کھڑا کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو وہ ماں نے، بولو ماں کا نام بولو بھائی، واپس ہم واقعے پر آتے، بولو ماں کا نام سیدہ فاطمہ۔ انہوں نے بہت پیار سے سمجھا، بیٹے عبدالقادر، او بیٹے عبدالقادر، مجھ پر بھی حج فرض نہیں اور تجھ پر بھی حج ہے۔ اور پھر کیا کہا معلوم بیٹا، اب تو بات سمجھ گئی نا، ہمارے پاس کھانے کے بھی لالے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں، مجھ پر بھی حج فرض نہیں، تجھ پر بھی حج فرض نہیں، جا بیٹا اب پڑھنے بیٹھ جا، اب رونے کی آواز نہیں آنا چاہیے بیٹا، تیرے رونے کی آواز بہت آ رہی ہے، پڑھائی میں دل لگا لو۔ یہ کہہ کر ماں نے پڑھنے کے لیے بٹھا دیا اور خود واپس سوئی اور دھاگا لے کر کپڑا سینے لگی۔ اچانک تھوڑی دیر میں ماں نے دیکھا، پھر 10 سال کے بیٹے، بولو کون؟ شیخ عبدالقادر۔ اماں نے کہا اب کیا ہوا بیٹا؟ اماں حج تو آپ پر بھی فرض نہیں، حج میرے پر بھی فرض نہیں، لیکن ماں دیکھو ماں کی کیسی فرما، ماں میرے کو اجازت دو گے، میں گھر کی چھت پہ جانا چاہتا ہوں، وہ باہر سیڑھی لگی ہے نا، اس پر سے میں گھر کی چھت پہ جاؤں گا۔ اماں نے کہا چھت پہ جا کے کیا کرو گے؟ کہا اماں ناراض مت ہو، میں چھت پہ جاؤں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، جو حج میں جانے والے ان کے چہرے کا دیدار کروں گا، میں خود تو نہیں جا سکتا مگر ان جانے والوں کا تو میں چہرہ دیکھوں گا۔ ماں نے کہا جا بیٹا سیڑھی چڑھ جا، سنبھال کے سیڑھی چڑھنا، اور چھت پہ چلا جا اور جا دیکھتے رہے ان لوگوں کو، دیکھتے رہے جو حج میں جانے والے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے خوش ہوئے جیسے خود حج میں جانے والے، 10 سال کی عمر کی، وہ سیڑھی سے سیدھے چھت پر پہنچے اور چھت پر جا کر سب کو دیکھنے لگے، اور آنکھوں میں سے آنسو، آنکھوں میں سے آنسو، آنکھوں میں سے آنسو۔ لیکن جب دیکھا کہ تھوڑی دیر تو دیکھتے رہے، مرد بھی ہے، عورتیں بھی، ایک آواز ہے، ایک شور ہے، ایک جانور ہے، ایک جانوروں کی آواز ہے، ایک برتنوں کی آواز ہے، کپڑا لاؤ، ادھر رکھو ادھر رکھو، اور پورا میدان حاجیوں سے، حجاج کرام سے جیسے پوری آواز بلند ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا تو یہ بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ اتنے میں تو وہاں کے جو امیر ہوں گے نا، جو حاجیوں کے امیر ہوں گے، انہوں نے کہا چلو ہمارا قافلہ روانہ ہوگا، اور سب کو کہا پڑھنا شروع کرو، آپ بھی پڑھو میرے ساتھ میں، کہا سب کو کہا پڑھنا شروع کر دو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس کہا سب کو کہا کہ چلو پڑھنا شروع کرو، ہمیں جانا ہے۔ اب یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر تھی، رو رہے ہیں۔ اچھا وہ راستہ پکا راستہ تو نہیں تھا، آج کی طرح پکا راستہ نہیں تھا۔ اب وہ جانور چلنے لگے، اونٹ سے آگے بڑھنے لگے، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، ارے کھچر آگے بڑھنے لگے، سب لوگوں کی آواز آنے لگی، اور مٹی اڑنے لگی، گرد و غبار اڑنے لگا، ارے پورا آسمان کا ماحول وہ مٹی والا ماحول ہو گیا۔ اچھا یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کہاں پر تھے؟ چھت پر، وہ دیکھ رہے، اب آنکھوں میں آنسو اور مٹی بھی آئے۔ سچ بتانا اگر کوئی روتا ہو اور آنکھوں میں مٹی آئے، اسے کچھ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا، آپ کو سب جھانکا نظر آتا، کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آپ اپنی زبان، اپنی معصوم زبان سے کہتے ہیں اے حج پہ جانے والو، جب کعبے کا طواف کرو تو میرے لیے دعا کر لینا، میری اماں کے لیے دعا کر لینا، اور کہتے جب مدینہ جاؤ نا میرے نانا کو سلام کہہ دینا۔ اب یہ 10 سال کے بچے کی آواز کہاں تک پہنچے گی؟ سب چلے جا رہے، یہ روئے جا رہے، کافی دیر ہو گئی۔ اچانک کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا آنسو صاف کر لے، اور یہ جو گرد و غبار تیرے چہرے پر لگا ہے وہ بھی صاف کر دے۔ انہوں نے فوراً اپنی آنکھوں کو صاف کیا، گرد و غبار کو صاف کیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے اللہ کی قسم میری عمر 10 سال کی تھی، میں نے آنکھ کو صاف کیا، جیسے آنکھوں کو صاف کیا وہ قافلہ تو روانہ ہو گیا، میں نے آنکھوں کو صاف کیا، اللہ کی قسم میں نے کعبے کو میرے سامنے دیکھا، سبحان اللہ، کعبے کو میرے سامنے دیکھا، اور پیچھے مڑ کر میں نے دیکھا کون مجھے کہہ رہا، تو میری ماں سیدہ فاطمہ تھی، کہتی جی بھر کے بیٹا کعبے کو دیکھ لے، جی بھر کے بیٹا کعبے کو دیکھ لے، کیونکہ میں دعا کر کے آئی ہوں اللہ میرا بیٹا کعبے کے پاس نہیں آ سکتا، لیکن اللہ تو قادر ہے کہ کعبے کو میرے بیٹے کے پاس لے کر آ جائے، اے بیٹا دیکھ لے، کعبے کو دیکھ لے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے بہت دیر تک میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کے روتا رہا، کعبے کو دیکھتا رہا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ ماں تھی جو اپنی نمازوں اور سجدوں سے بچے کو کیا دکھاتی تھی؟ کعبہ،
آج کی ماں اپنے بچے کو موبائل دکھاتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوگی. کیوں آج بیٹا نافرمان ہو گیا؟ کیوں ہمارا بیٹا دارو پیتا ہے؟ کیوں ہمارا بیٹا گٹکا کھاتا ہے؟ کیوں ہمارا بیٹا تمباکو کھاتا ہے؟ کیوں ہمارا بیٹا سگریٹ اور بیڑی پیتا ہے؟ ارے کیوں ہمارا بیٹا ہمارا گردی پڑ جاتا ہے؟ کیوں ہمارا بیٹا آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے؟ کیوں ہمارا بیٹا ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ کیوں ہمارا بیٹا لوگوں کے ساتھ ماں بہنوں کی گالی کے ساتھ الجھ جاتا ہے؟ اس کی وجہ وہ ماں ہے. وہ ماں ہے. اگر وہ ماں عبد القادر جیلانی کی ماں ہوتی تو اس کو عمرے پر بھیج دی گئی ہوتی، اس کی دعاؤں سے بیٹا حج کو چلا گیا ہوتا. لیکن آج وہ ماں خود سیریل پر بیزی ہے. وہ جو ٹی وی پہ سیریل آتا ہے نا، ماں اس پر بیزی ہے. اور آدمی گھر میں جاتا ہے تو اتنا تعجب والا منظر ہوتا ہے کہ جب آدمی گھر میں انٹر ہوتا ہے تو بیوی موبائل پر ہے، ارے ہمارا بڑا بیٹا موبائل پر ہے، ارے ہماری بہو موبائل پر ہے. تو یہ سوچتا ہے کہ میں کما دھما کے گھر میں کیوں آیا؟ میری بیوی اپنا کام موبائل پر کر رہی ہے، میری بہو اپنا کام موبائل پر کر رہی، میرا بیٹا موبائل پر بیزی ہے، میں کما دھما کر کیوں آیا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ موبائل بنانے والے نے جب بنایا ہوگا اس نیت سے بنایا ہوگا کہ میں دنیا کو قریب کروں گا. ہمارا تو گھر ہی ہم سے دور ہو گیا ہے. ہم اجڑ گئے میرے پیاروں، ہم اجڑ گئے، ہم برباد ہو. یہ جو ڈاکٹر رضوان نے بہت چھوٹا بیان کیا 10 منٹ کا، لیکن انہوں نے بیان میں اتنا شاندار خلاصہ دیا. آج ہم پر ظلم نہیں، آج باڈولی والوں اللہ کی قسم کوئی ہم پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم یہ جو آفات، یہ مصیبت، یہ آسمان کا تیور بدل جائے، زمین کا تیور بدل جائے، کبھی لاک ڈاؤن آ جائے، کبھی کورونا آ جائے، کبھی ڈینگیو آ جائے، کبھی سوائن فلو آ جائے، کبھی ہمارے جانوروں میں بیماری آ جائے، کبھی ہمیں بیماری آ جائے، اللہ کی قسم اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تو نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اور یہ سارے حالات ہمارے موبائل کی وجہ سے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے موبائل پر زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں ظلم ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں گیم پر گیم کھیلی جاتی ہے، ہمارے موبائل پر سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا دیکھا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں کی وجہ سے ماں باپ کو ہم گالی دیتے ہیں، اور ہمارے موبائل کی وجہ سے ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے. میرے پیاروں، یہ میں تیسری بات پر آیا ہوں. پہلی بات بولو نا لا الہ، اور دوسری بات کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے، اور یہ تیسری بات ساتھ میں بولو نا ولیوں کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے اور مصطفیٰ کا دامن بھی. ہاں، یہ جو اعلان ہوتا ہے نا غوث پاک کا دامن، بولو، آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا غوث پاک کا دامن. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو نا غوث پاک کا دامن. ہاں، ایک مرتبہ میں نے بھی آواز لگائی، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور میری بیوی نے اچانک مجھے کہا تم کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جو میں بولتا تو بھی بول. تو کہنے لگی لیکن یہ کیا مصطفیٰ کا دامن؟ میں نے کہا اللہ کی قسم کسی بھی ولی کے دامن کو تھام لو، اس کا کنارہ تمہیں مصطفیٰ کا دامن نظر آئے گا، اور مصطفیٰ کے دامن کو تھام لو، اللہ کی قسم اس کا کنارہ جنت نظر آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون کون تیار ہے؟ ذرا ساتھ میں بولیں گے، بولو مصطفیٰ کا دامن. میں نے باڈولی میں ایک بات سنائی تھی مسجد میں، سوچتا ہوں آج پھر آپ کو سناؤں. سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. میں نے پورا مجمع بولے نہ سنے گا انشاءاللہ. اور ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن، اولیاء کرام کا دامن. یہ تو میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے 2-3 واقعات آپ کو سنائے ہیں، ورنہ کبھی وقت ہوئے تو اطمینان سے انشاءاللہ 4 گھنٹے تک غوث پاک پر باتیں ہوتی رہے گی. لیکن شرط ہے کہ میرے دوستو، ہوتا نا مصطفیٰ کے نام پر ہم جھومتے ہیں. بولو نا مصطفیٰ کے نام پر ہم، دیکھو ابھی جھومیں گے، بولو مصطفیٰ کا دامن. مصطفیٰ کے نام پر ہم جھومتے ہیں اور مصطفیٰ کے کام پر گھومتے ہیں. نام پر جھومتے ہیں، کام کی بات آئے گی تو گھوم جاتا ہے. ایسا مت کرو میرے پیاروں. چلو میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، اس کے بعد پھر ہم اور آگے بڑھیں گے نا انشاءاللہ. بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنی دیر ہو گئی؟ ابھی ٹائم نہیں ہوا، مطلب گھڑی چل نہیں رہی ہے.
राजब भाई असल में हमारा उनका है, हसन भाई है हमारे यहाँ का बहुत बड़ा चाचा, स्कूल जो है चलती है हमारे, दुआ करो अल्लाह इनकी स्कूल में तरक्की अता फरमाए। ये उसके वहाँ के प्रिंसिपल है, इनके साथ में हाजी शकील भी आए हैं, उनके साथ में अब्दुल राजिक भाई भी आए हैं। ये सब बेचारे सूरत से ऊन से सफ़र करके यहाँ तक आए हैं। अल्लाह इनके सफ़र को कबूल फरमाए, बोलो आमीन, बोलो आमीन। भाई हसन भाई तेरे को तेरी बीवी से डर नहीं लगता? यहाँ सब डरते। हाँ इजाज़त लेकर आए? कौन बोला? अब ये उम्र में काय की इजाज़त की जरूरत है? अब तो हम तो बुढ़े हो गए भाई। भाई सब सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं आप लोग? एक साथ में फिर बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन, और सब साथ में बोलना, साथ में बोलना। हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज से, हमारे मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई मुस्तफ़ा। बहुत प्यारे वाक्य पर जा रहा हूँ, लेकिन पूरा मजमा पहले एक साथ में आवाज में बोले, हमारे नबी वो नबी, बोलो बोलो साथ में बोलो, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान, पूरा मजमा साथ में बोले सुभान अल्लाह। मैं क्यों सुभान अल्लाह आपके पास बुलवा रहा हूँ मालूम है? कि हम लोगों को कुछ क्रिकेटर बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ या नहीं? अरे बारडोली में क्रिकेटर इतना पसंद, हाँ मौलाना उबैदुल्लाह कि टी शर्ट भी वो जो कलर का पहनता है वो ये कलर का पहनता है, उसके टी शर्ट के पीछे जो नंबर है इसके टी शर्ट के पीछे भी वही नंबर है। और अगर हमारा बारडोली का कोई जवान कोई एपिसोड देख लेवे या 3 घंटा कोई फिल्म देख कर आवे, उसके बाद जब वो बारडोली में बाइक के ऊपर बैठता है ना, ऐसा लगता वो खान नकली, असली तो बारडोली में पैदा हुआ। सिलेक्शन में भूल हो गई। हाँ सही में आपने देखा होगा मौलाना उबैदुल्लाह, मालूम नहीं आपने देखा नहीं देखा होगा, लेकिन बारडोली वाले जवानों ने देखा होगा। आराम से यूं बाइक के ऊपर बैठेगा और बाल कार्टून, यानी ये बाल का ये जो इलाका है ना, राइट वाला इलाका, यहाँ बाल नहीं, ये लेफ्ट में भी बाल, पीछे भी बाल, और ये ऊपर औरत के अंबोड़े की तरह। और फिर क्या होगा मालूम है क्या होगा? हाँ यानी ये इलाके में बाल नहीं, मतलब ये इलाका यतीम, ऐसा लगता है इसको चंदे की जरूरत है। ये इलाके में भी बाल नहीं, ये गरीब, और पीछे भी बाल नहीं, ज़कात का मुस्तहिक, और ऐसे अंबोड़े औरतों जैसे बाल रखा होगा, और फिर बिल्कुल एकदम बिल्कुल बारडोली के बीच में आएगा और ऐसा जोर से अपनी बाइक का ब्रेक लगाएगा और फिर यूं करेगा यूं। कोई ऊपर से लड़की भी देखती होगी तो कहती होगी लल्लू क्या कर रहा है। यानी आजकल हजाम लोग तो बहुत शाही जिंदगी हजाम लोगों की। पहले जमाने में हम लोग कुर्सी पर बैठते थे ना, वो हजाम बेचारा परेशान होता था, क्योंकि जैसे बाल काट दिया उसके बाद में हमने उसको 50 रुपया दे दिया, और फिर हमने आईने में देखा, हमने उसको कहा भाई तूने बाल बराबर नहीं काटे, देख यहाँ से थोड़े कम हो गए, यहाँ से थोड़े ज्यादा हो गए, एकदम बिल्कुल बराबर कर दे। वो बेचारा हजाम फिर एक तो 50 रुपये लिया, वापस बेचारा उसको सही करता। अब क्या कोई अगर बाल काट के हजाम फारिग होता या आईने में देख कर कहता है ये क्या, यहाँ छोटे या बड़े, और कहता बेटा दिस इज वेस्टर्न स्टाइल, जा निकल जा। लेकिन खैर आप क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्यों नहीं अहमद भाई, देखो मेरी बात बराबर समझना, ये क्रिकेटर से मोहब्बत करते मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि वो जमीन पे कमाल बताता है। अरे बोलो ना, वो जमीन पे, हाँ हम लोग बाकायदा देखते हैं आखिरी ओवर में ये आ गया, ये मालूम नहीं क्या करेगा, मतलब है कि वो जमीन पे कमाल बताता है। अरे बॉलीवुड वाला भी जमीन पे कमाल बताता है, हॉलीवुड वाला भी जमीन पे कमाल बताता है। हम मोहब्बत करते हैं इसलिए कि वो कमाल बताता है, लेकिन बारडोली वालों हम तो एजुकेटेड लोग हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग खोले कि जो जमीन पे कमाल बताता है उससे मोहब्बत करते हैं। हमारे मुस्तफा वो अकेले हैं, अल्लाह की कसम हमारे मुस्तफा वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन, खाजा का दामन, नारे तकबीर। मेरे प्यारों, काश हमको समझ में आ जाए
وہ کرکٹر زمین پہ پیدا ہوتا، زمین پہ کمال بتاتا، مصطفیٰ زمین مبارک پر پیدا ہوتے اور کمال کہاں بتاتے ہیں؟ اس نے میرے ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی وہ نبی، بولو شروع کرو، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، رات کے سناٹے میں، جیسا ابھی باڈولی میں رات کا سناٹا چھایا ہوا نا، ہمارے نبی وہ نبی، رات کے سناٹے میں ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور آپ نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا، 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی۔ اور میرے پیاروں، ہماری تیسری بات یہی ہے کہ مصطفیٰ کا دامن، آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ دیکھو بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بہت پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ مدینہ پاک میں ایک عورت، بولو مدینہ پاک میں عورت، اور ماشاءاللہ جوانی کی دہلیز پر، اور اللہ نے صورت بھی اچھی دی، اللہ نے سیرت بھی اچھی دی۔ اس عورت کا نام ہے فاطمہ بنت قیس۔ کیا نام ہے حضرت؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں، یہ دوسری فاطمہ ہے، نام ہے فاطمہ، ابا کا نام ہے قیس ہے، اور یہ بالکل اب جوانی میں اپنا قدم رکھا ہے، تو گھر والوں کو ایک فکر ہوتی ہے کہ بیٹی جوان ہو گئی، شادی کا معاملہ حل کرنا، یہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ ہمارے باڈولی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو بیٹیوں کا باپ ہے وہ ایک فکر میں رہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کیسا شوہر ہوگا، کیسے اس کی ساس ہوگی، کیسا سسرال ہوگا، ایک فکر ہوتی ہے، ابا اماں کو ہر بچی کی فکر ہوتی ہے۔ تو مدینے میں بولو کون سی عورت؟ حضرت فاطمہ بنت قیس۔ اچھا، ان کے گھر میں 2 جگہ سے نکاح کا پیغام آیا، بولو سبحان اللہ۔ ایک نکاح کا پیغام آ رہا ہے حضرت اسامہ، بولو کون آ رہے ہیں نکاح کا پیغام لے کر؟ حضرت، اور دوسری طرف سے نکاح کا پیغام آ رہا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ اب اسامہ جو ہے ان کی شکل کو اتنی اچھی نہیں ہے اور یہ غریب بھی ہے، اور دوسری طرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مدینے کے بہت بڑے بزنس مین کہو، مدینے کے بہت بڑے تاجر کہو، مدینے کے بہت بڑے صحابی کہو، ارے وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، ان کے پاس بڑا گھر ہے، ان کے پاس اونچا خاندان ہے، ان کے پاس غلام ہے، ان کے پاس باندیا ہے، یعنی ایک مالدار گھرانے سے پیغام آ رہا ہے اور ایک غریب گھرانہ، بولو کون؟ حضرت اسامہ۔ تو چلو اب گھر والے آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو گھر والوں کا دماغ کس کی طرف جائے گا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کیونکہ وہ صحابی ہے جن کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ ارے ان کی تجارت مکے سے مدینے تک پھیلی ہوئی ہے، ان کا دودھ اور پنیر کا بہت بڑا کاروبار ہے، ان کا ہول سیل کا کاروبار ہے، اور ان کے پاس غلام ہے، ان کے پاس باندیا ہے، ان کے پاس خاندان ہے، ان کے پاس بڑے بڑے گھر ہے۔ تو سارے گھر والوں کا دماغ گیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کیونکہ میری بیٹی وہاں جائے گی تو سکھی سنسار ملے گا۔ چلو گھر والوں نے آپس میں کہا ہم سب مل کے مشورہ کر رہے، کم سے کم بیٹی کو تو پوچھو، یعنی فاطمہ بنت قیس کو تو پوچھو، فاطمہ کو تو پوچھو۔ اب گھر والے آئے اور آ کر کہنے لگے دیکھ بیٹی فاطمہ، ہم گھر والوں نے تو مشورہ کر لیا، تجھے 2 طرف سے نکاح کا پیغام آیا، حضرت اسامہ کا بھی پیغام آیا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی پیغام آیا ہے، بیٹی بتانا تجھے کس سے نکاح کرنا ہے۔ اور پھر گھر والوں نے سمجھایا کہ اسامہ غریب ہے اور عبد الرحمن ابن عوف ابجو پتی ہے۔ اس زمانے کے ابجو پتی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کے پاس درہم اور دینار کے پورے کا پورا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ بیٹی نے کہا نہیں کرنا، کہا اسامہ سے، کہا نہیں، کہا عبد الرحمن ابن عوف سے، کہا نہیں۔ تو گھر والوں نے کہا مطلب تمہیں شادی نہیں کرنا؟ کہا نہیں شادی تو کرنا ہے۔ تو کہا یہ 2 جگہ میں سے کون سی جگہ کرنا ہے؟ کہا فیصلہ میں نہیں کروں گی، فیصلہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کیونکہ ہماری مرضی، میں نے آج تک اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، جو کام کیا میرے نبی کی مرضی پر کام کیا، بولو سبحان اللہ۔ اچھا گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں کہا جاؤ، وہ جو جواب دیں گے وہ میرا جواب ہوگا، زبان ان کی ہوگی، عمل تو مجھے کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب وہ گھر والے گئے
اور گھر والوں کے جانے کا انداز بھی ایسا ہی تھا، کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول ہماری بیٹی فاطمہ ہے اور ان کا نکاح کا معاملہ ہے، اور اسامہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لیکن ہم لوگوں کو نہیں پسند ہے کیونکہ وہ غریب ہے، اور وہ عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح کا پیغام آیا ہے، وہ امیروں کے امیر ہے، وہ تاجروں کے تاجر ہے، اور وہ صحابی ہے جن کو آپ نے خود جنت کی بشارت دی ہے، وہ بہت بڑے اچھے آدمی ہے، ان سے ہمارا ارادہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ہمارے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان آپ کی ہوتی تھی، فیصلہ نہیں بولو نا، فیصلہ آپ نے گردن مبارک جھکا دی، کیونکہ فیصلہ تو اللہ کریں گے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب زبان تمہاری ہوگی، فیصلہ تو اللہ کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک یوں گردن مبارک جھکائے رکھی، پھر آپ نے سر مبارک اٹھا کر کہا تمہاری بیٹی فاطمہ کا نکاح اسامہ کے ساتھ کر دو۔ تو گھر والوں کا چہرہ بولو اتر گیا، گئے گھر پر گئے اور کہا چلو جا کر اپنی بیٹی کو سمجھا دیں گے۔ گھر پر گئے اور جا کر کہا دیکھ بیٹی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا نکاح اسامہ کے ساتھ ہوگا، لیکن سارے گھر والوں نے کہا کہ بیٹی اب گھر والوں میں ابا بھی ہوں گے، اماں بھی ہوگی، چچی بھی ہوگی، چچا بھی ہوں گے، پھوپھا بھی ہوں گے، پھوپھی بھی ہوں گی، سب نے کہا ہم نے مشورہ کیا ہے کہ تم کو سکھی سنسار ملے گا، گھر میں پکانے کا بھی نہیں، گھر میں کچھ بھی کام نہیں کرنے کا، جھاڑو بھی نہیں دینے کا، پوتا بھی نہیں دینے کا، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف امیروں کے امیر ہے، ان کے گھر میں غلاموں کی لائن ہے، ان کے گھر میں باندیوں کی لائن ہے، ارے ہماری بیٹی وہاں سکھی رہے گی۔ سننا حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا، کہا اب دو ہی راستے ہیں، دو ہی راستے، یا اسامہ یا جہنم۔ کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف اپنی جگہ بہت اونچے ہے، وہ عورت کہتی ہے حضرت فاطمہ عبد الرحمن ابن عوف اپنی جگہ بہت اونچے گئے، وہ جنتی ہے، وہ صحابی ہے، لیکن میرے واسطے دو ہی آپشن ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا اسامہ یا نبی کی نافرمانی تو جہنم۔ تو سب گھر والوں نے کہا یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ لڑکی نے کہا میں نہیں کرتی، وہ اللہ کرتا ہے، یہی بات اللہ کرتا۔ کہا اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کی مرضی آگے کرو، ہم پیچھے ہو جائے تو جنت میں جائیں گے، اگر ہم نے اپنی مرضی آگے کر دی، بولو باڈولی والوں کس کی مرضی؟ اپنی مرضی آگے، اور اللہ رسول کی مرضی جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس بچی نے کہا فاطمہ نے دو آپشن ہے، ایک اسامہ کیونکہ وہ نبی کی زبان مبارک سے، اور اگر نہیں تو جہنم۔ میرے پیاروں کیا نصیبہ ہوگا، نکاح اسامہ کے ساتھ ہو رہا اور نکاح پڑھانے والے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے پیاروں اس سے معلوم ہو گیا کہ مصطفیٰ کا دامن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آواز نہیں آ رہی، بولو نا اللہ رسول کی مرضی آگے، اپنی مرضی کون کون تیار ہے تیسری بات پر؟ بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے لیے اپنی مرضی کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھئی ہماری مرضی ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اٹھا کے تھکو، موبائل کی گھنٹی سے بزنس اور دکان پہ جانا آسان ہو گیا ہے، مگر اس کے الارم سے مسجد میں جانا ہم کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہم کو کہے کہ صبح میں 5 بجے آ جانا، وہ بہت پہلے میں نے تیرے سے قرضہ لیا تھا، آج سے 10 سال پہلے تیرے سے قرضہ لیا تھا، لیکن اب اللہ نے میرے کو پیسہ دے دیا ہے، میں 5000 روپیہ لے کے باڈولی کے ریلوے اسٹیشن پر آؤں گا، اور دیکھ میری ٹرین 5 منٹ رکے گی، صبح 4 بجے آئے گی، اور 5 منٹ میں ٹرین چلی جائے گی، بتاؤ جائے گا صبح میں 4 بجے باڈولی کے ریلوے اسٹیشن پر؟ کیونکہ 5000 سے ہم کو محبت ہے، ہمارے نبی سے محبت نہیں ہے، ہم کو غوث پاک سے محبت نہیں ہے، صرف اعلان کرنا آسان ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جھوٹی محبت ہے نا، یہ بولو نا باڈولی والوں، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، آپ میرے کو شاید نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، لیکن ساتھ میں بولو جھوٹی محبت کام کرے گی؟ پورا مجمع آواز سے بولو بھائی جھوٹی محبت کام کرے گی؟
اور معلوم ہے ایک مرتبہ ایک مولانا کھانے کو گئے، ساتھ میں بولو نا، مولانا کہاں گئے؟ اور مولانا عبید اللہ، مولانا لوگ بہت کھاتے. آج میں نے بھی حاجی احمد صاحب کا کیا وہ جو سوپ بنایا تھا، اب معلوم نہیں کب نصیب ہوگا. اور ساتھ میں کیا بنایا تھا؟ وہ بہت اچھا. ساتھ میں کیا بنایا تھا؟ کبھی بھی آ جاؤ. آپ غصے تو نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ میں آؤں گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا، بہت اچھا. آپ کی بیٹی کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ پہ فٹ ہو جاوے. کیونکہ بڑا عجیب معاملہ بھائی. جھوٹی محبت کا معاملہ کیسا ہوتا معلوم ہو نا عبید اللہ صاحب؟ شکیل بھائی تو سن، تو بہت اچھل رہا تھا کہ بیوی سے اجازت لے کر آئے. تیرے کو کیا معلوم باڈولی والے اجازت لے کر آئے؟ تو ان میں رہنے والا یہاں بیٹھے بیٹھے حاجی حسن بولتا ہے یار سب بیوی سے پرمیشن لے کر آئے. تیری نظر تو بہت گہری ہے. وہ ایک مولانا کھانا کھانے کو گئے. اب کھانا کھایا، برابر پیٹ بھر کے کھانا کھایا. یہ میرا پیٹ کے لیے بھی دعا کرو. آپ سب لوگ کرو گے نا؟ معلوم نہیں دن بدن باہر ہی آتا جا رہا ہے. میرے کو کتنے لوگوں نے کہا ہے مولانا واکنگ کر، ڈائٹنگ کر. یہ ڈاکٹر رضوان بیٹھے، میرے کو کہتا تھوڑا چلو واکنگ کرو، ڈائٹنگ کرو. میں نے کہا کائے کا واکنگ نے کائے کا ڈائٹنگ، یہ مرغی کا قبرستان ہے. اب دیسی مرغی کا سوپ حاجی احمد پلاوے تو پیٹ اندر جائے گا کہ باہر آئے گا؟ اب ایک مولانا بیچارے کھانے کو گیا، مولانا عبید اللہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، خوب پیٹ بھر کے کھایا. اچھا کھانا کھانے کے بعد مولانا نے کہا گھر کا مالک کون؟ تو جو مالک تھا وہ آ گیا. کہا جاؤ تمہارا کمال نہیں، کمال گھر کی عورتوں کا ہے. یہ جو کھانا پکا ہے صحیح میں بتاؤ، یہ جو ہم لوگ سب کو دعوت دیتے اور بڑے اچھلتے مولانا آئے مولانا آئے، تو کمال ہمارا کیا ہماری بیوی کا؟ بولو نا آپ لوگ، بولو نا. گھر والی کا کمال ہے. اگر وہ ایک مرتبہ بول دے نہیں آج رات کو کوئی دسترخوان پر نہیں، کہے گا مولانا باہر ہوٹل میں کھا لینا، بل ہوگا میں دے دوں گا. یہ باڈولی میں بہت توے لگتے، کہیں بھی کھا لے جا. تو ایک مولانا کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد پوچھا گھر کا مالک کون؟ تو گھر کا مالک آیا کہ مولانا میں گھر کا مالک. کہا تیرا کمال نہیں ہے، کمال تیری بیوی کا ہے جس نے کھانا پکایا. جا تیری بیوی کو میرا سلام بولنا. مولانا کیا بولے؟ بیوی کو سلام بولنا اور کہنا کہ مولانا کو تیرا کھانا بہت پسند آیا، اللہ تیرے کو جنت الفردوس نصیب کرے. ہاں بس وہ شوہر تو گیا اور جا کر اپنی بیوی کو کہا مولانا نے سلام بولے، اتنے بڑے مولانا تیرے کو سلام بولے، اور صرف سلام نہیں بولے، بولے اللہ تیرے کو جنت دے وے. اور بیوی تو زور زور سے رونے لگی. تو کہا بھائی مولانا نے دعا دی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا رونا آوید نا، ایک بار مولانا کھایا میرے کو جنت کی دعا دیا. تو میرا شوہر 25 سال سے میری روٹی کھاتا ہے، تو 25 سال سے نالائق کم بخت ہے. میرے ہاتھ کی روٹی کھاوے، میرے ہاتھ کا چاول کھاوے، میرے ہاتھ کی بریانی کھاوے، میرے ہاتھ کا دال چاول کھاوے، میرے ہاتھ کی کڑی کھچڑی کھاوے، تو نے آج تک میرے کو جنت کی دعا نہیں دی. اور پھر عورت نے روتے روتے کہا مولانا کتنا اچھا ہوگا، بیچارہ ایک بار کھایا اور جنت الفردوس کی دعا دے کر گیا. اور شوہر بھی کچن میں سے باہر نکلا اور شوہر سوچنے لگا بات تو برابر ہے بیوی، غلطی تو میری ہوئی ہے، لیکن ابھی جا کے دعا دوں گا تو ابھی تھپڑ مارے گی کہ کم بخت دکھاوا کرنے آتا ہے. اس لیے اس نے تھوڑا 15-20 دن جانے دیا. 20 دن کے بعد جب کام بام پھر سے آیا تو سامنے بریانی کا تھالا رکھا ہوا تھا. وہ سمجھ گیا میری بیوی نے گرم گرم کر کے رکھا ہوگا تھا. بس آیا اور یوں ہاتھ دھویا اور سیدھے بریانی پر ٹوٹ پڑا. مولانا اشرف تو کبھی مت کرنا ایسا. وہ سیدھے بریانی پر ٹوٹ پڑا، یہ لقمہ لے کے کھاوے، یہ لقمہ، اور پھر کیا بولے واہ کیا ٹیسٹی ہے. پھر دوسرا لقمہ کیا ذائقے والا ہے، پھر تیسرا لقمہ کیا لذیذ ہے، پھر چوتھا لقمہ ارے ایسا مزہ تو کہیں نہ ملے، اور 5ویں لقمے میں کہتا واہ بنانے والی آئی لو یو. پھر 6ٹھے لقمے میں کہتا آئی مس یو. اور پھر 7ویں لقمے میں تو کہا تیری انگلی کا مزہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے. سامنے سے ایک برتن آیا، سیدھا اس کے سر پہ لگا، ٹھاڑ کر کے یوں کر کے دیکھا، یوں ہاتھ رکھ کے دیکھا تو اس کی بیوی کو کہا کیوں مارتی کیوں ہے؟ کہا پڑوسن کا کھانا ہے. دیکھو کیسا اچھل رہے آپ لوگ. لیکن سن لینا جو جھوٹ بولے وہ بیوی کی محبت میں پورا نہ اترے، تو جو نبی کے سامنے جھوٹ بولے وہ نبی کے دربار میں کیسے جائے گا؟ وہ غوث پاک کے قیامت میں آنکھوں سے آنکھ کیسے ملائے گا؟ اس لیے میرے پیاروں اب میں بات ختم کروں گا، لیکن آج میں آپ کو کچھ عمل دے کے جانا چاہتا ہوں. پہلا عمل کون کون تیار ہوا بھائی؟ لا الہ. دوسرا عمل
درود شریف کتنی مرتبہ؟ اور تیسرا ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اچھا ایک چوتھا عمل اور بھی دے رہا ہوں، کیونکہ آج کل سب لوگوں کو پیسوں کا بہت پرابلم ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں تو میرے کو دے دو، اندھیرے اندھیرے میں دکھے گا بھی نہیں. فرسٹ کلاس میرا پیکٹ ویکٹ بھر جائے گا، ہاں میرا جیب بھر جائے گا. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے یہ سب باڈولی والوں کو دیکھو، واکانیر سے میرا بیٹا ہارون بھی آیا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی جزائے خیر دے. اور آمین بولتے جاؤ، آمین. یہ مولانا اشرف صاحب نے سب. لیکن یہ جو بات میں بتا رہا ہوں نا، روزانہ 5 منٹ، خالی 5 منٹ، زیادہ نہیں. لیکن کیا کرنے کا؟ بالکل دائیں بائیں کوئی نہیں، چاہے اللہ کا گھر مسجد ہوئے، چاہے اپنا بیڈ روم ہوئے، 5 منٹ ہاتھ اٹھا کر اللہ میرے کو معاف کر دے. کون کون کرے گا؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی عربی میں یاد ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ، یعنی دل کی گہرائی سے بھلے 5 منٹ، لیکن آنکھ سے آنسو نکلے، اللہ بہت گنہگار معاف کر دے، اللہ بہت گنہگار معاف کر دے، اللہ بہت گنہگار استغفر اللہ. بولو کون کون کرے گا یہ عمل؟ کریں گے. بولو کریں گے عمل. اچھا یہ عمل کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں آپ کو کیا ملے گا؟ یہ عمل کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ معاف تو کرے گا. ارے بولو انشاءاللہ اللہ معاف. لیکن آپ کو معلوم ہے جو آپ کے دل کی چاہت ہوگی نا، اللہ آٹومیٹک اس کو قبول کر لے گا. ہمارے دل میں جو بھی تمنا ہوگی، جائز تمنا ہوگی، اللہ دے دے گا. وہ فرشتے پوچھیں گے اللہ اس نے تو یہ بات کبھی تجھ سے کہی نہیں، اس نے تو کبھی اللہ تجھے نہیں کہا کہ میری دکان میں برکت دے، میرے کاروبار میں برکت دے. اللہ شادی کو 8 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوتا، اس نے کبھی تجھے نہیں کہا. فرشتے کہیں گے اللہ تو نے اس کو بچہ دے دیا، اس کی دکان میں کاروبار میں برکت ہو گئی. اللہ کہیں گے مجھ سے کہا نہیں، مگر وہ جو استغفر اللہ کہتا تھا اس کے صدقے میں میں نے اس کی تمنا کو پورا کر دیا. اس پر ایک واقعہ سنا کے بات کروں گا، اور پھر ابو طلحہ کا قرآن پاک بھی حفظ مکمل. لیکن یہ واقعہ سننا دل آپ کا خوش ہو جائے گا. ایک بہت بڑے امام گزرے، امام احمد بن حنبل. ساتھ میں بولو کون؟ 4 بڑے بڑے امام، امام اعظم امام ابو حنیفہ. انہی کے نام پر مولانا اشرف صاحب نے مدرسہ شروع کیا، مدرسہ نعمانیہ. کہنا ماشاءاللہ. دوسرے امام امام شافعی، تیسرے امام امام مالک، اور چوتھے امام کی طرف میں آ رہا ہوں، پورا مجمع بولے گا امام احمد بن حنبل. بولو امام. یہ بہت بڑے امام. ان کی کتاب مسند احمد، اس میں شاید 4000 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں؟ اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 حدیثوں کو یاد کر لیا. یعنی یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے تقریر کرنے والے تھے، بہت بڑے متبع سنت تھے. پھر بولو نام کیا ہے ان کا؟ امام احمد ابن. لیکن ان کو کوئی سفر میں جانا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی بیان کرنے والا، تقریر کرنے والا، وہ جب سٹیج پہ ہوتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے. اب جب سفر میں جاتا ہے تو اس کا کپڑا بالکل الگ ہوتا. اب امام احمد ابن حنبل بھی نہ سر پہ امامہ رکھا ہے، ایسا ہی اپنا، کیونکہ لمبے سفر پہ گئے ہیں. تو امام احمد ابن حنبل کہیں سفر پہ گئے، اب رات ہو گئی تو سامنے ایک مسجد نظر آئی. تو امام احمد ابن حنبل نے سوچا کہ چلو مسجد میں جا کے آرام سے عشاء کی نماز پڑھ لوں، سنت و نوافل بھی پڑھ لوں، اور اس کے بعد میں تھوڑا آرام کروں گا، پھر تہجد کی نماز پڑھوں گا، اور پھر صبح میں اپنا سفر پھر شروع کر دوں گا، کیونکہ میرا کھانا پینا تو ہو گیا. یہ سوچ کر امام احمد ابن حنبل، حالانکہ بہت بڑے امام ہیں، سارے مسلمانوں کے امام ہیں، لیکن چونکہ شکل صورت ایسی بنائی تھی، اپنا کرتا پیجامہ یا جو بھی کپڑا تھا، چادر تھی، اس کو ایسے بنایا تھا. اب آئے مسجد میں، آئے وضو کیا. بولو وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، سنت و نوافل پڑھی، اس کے بعد چادر بچھائی. جیسے چادر بچھائی تو مسجد کے جو مؤذن صاحب تھے نا، بانگی صاحب، کیا بولتے آپ لوگ؟ مؤذن صاحب وہ آئے. کیا کر رہے ہو؟ مسافر ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کہا بس تھوڑی دیر سو جاؤں گا، 1-2 گھنٹہ سو جاؤں گا، تہجد پڑھوں گا، پھر یہاں سے چلا جاؤں گا، یا فجر کی نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا. او مؤذن صاحب نے کہا یہ مسجد ہے، ہمارے یہاں مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے، چلو باہر جاؤ. وہ مؤذن کو نہیں معلوم کہ کون ہے، اتنے بڑے امام ہیں امام احمد ابن حنبل. خیر مؤذن نے کہا تو امام احمد ابن حنبل اپنا بستر اپنا بیگ لے کے باہر چلے گئے. اچھا مؤذن صاحب اندر سو گئے، لمبے لمبے خراٹے لینے لگے. کہا آدھی رات کو مؤذن صاحب کی آنکھ کھلی تو باہر آئے، دیکھا کہ یہ مسجد کے آنگن میں سوئے ہوئے ہیں. مؤذن صاحب کا دماغ گرم ہوا کہ میں نے جماعت خانے سے نکالا، یہ آنگن میں آ کے سو گئے. بس مؤذن صاحب نے یوں لات ماری اور کہا اٹھو.
اے مسافر اٹھو. یہ اٹھ گئے. کیا ہوا؟ کہا مسجد میں سونا جائز نہیں ہے, ہمارے یہاں آنگن میں بھی نہیں سونے کا. یہ کہہ کر مؤذن بہت خطرناک تھے, انہوں نے پورا بیگ ان کا لیا اور باہر پھینک دیا. ان کا جو بستر تھا نا وہ بھی باہر پھینک دیا اور ان کو 2 لات مار کے کہا کہ باہر جاؤ, یہاں مسجد میں سونے کا منع کرتے تو آنگن میں آ کے سوتے ہو, جاؤ باہر چلے جاؤ. اب بتاؤ کسی کو لات پڑی ہو, اس کا بستر پھینک دیا گیا, اس کا بستر اور بیگ پھینک دی گئی ہو. بیچارے امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے وقت کے امام باہر آ کے ابھی تو راستے میں اپنا بیگ بستر سب جمع کرنے لگے تو سامنے دیکھا کہ کوئی روٹی بنا رہا ہے توے پر. اس زمانے میں بڑے بڑے توے ہوتے, اور آج بھی آپ نے دہلی وغیرہ میں دیکھا ہوگا, بلکہ سورت میں بھی دیکھا ہوگا, یوں پھٹافٹ جو تندوری روٹی نکالتے رہتے ہیں, بڑی بڑی روٹی ہوتی ہے, نیچے آگ جلتی رہتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ باہر کوئی روٹی بنا رہا ہے. عربی زبان میں روٹی بنانے والے کو خباز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خباز کہتے ہیں. تو وہ دیکھا کہ روٹی, لیکن اس کے سامنے اس کا کھٹیا بھی رکھا ہوا. وہ روٹی والا کہتا ہو مسافر ادھر آؤ, کیا ہوا؟ کہا مؤذن صاحب نے لاتوں سے مارا اور میرا یہ بیگ بسترا سب. تو کہا دیکھو یہ میرا کھٹیا ہے, سو جاؤ اس کے اوپر سو جاؤ, میں صبح تک روٹی بناؤں گا, صبح فجر پڑھ کے نہیں یہاں سے نکل جانا, کیونکہ فجر بعد پھر میرے کو سونا کا ہوگا. تو یہ کھٹیا میرا رکھا ہوا ہے, چادر بھی ہے, تکیا بھی ہے, سو جاؤ آرام سے سو جاؤ, تم کو کوئی روکنے والا نہیں. اب بتاؤ نیند آئے گی؟ ارے بولو نیند آئے گی؟ جو مار کھا کے نے باہر سڑک پہ آیا ہو. امام احمد ابن حنبل ایسا ہی لیٹ گئے, اپنا بستر بھی رکھا, اپنا بیگ بھی رکھا, ایسا لیٹ گئے. دیکھا وہ روٹی بنانے والا روٹی پکا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں استغفر اللہ, اے اللہ میرے کو معاف کر دے, استغفر اللہ. تو امام احمد ابن حنبل اٹھے, کہا تو کتنی روٹی بنا رہا, اس سے زیادہ تو استغفر اللہ پڑھتا تو تیرے کو فائدہ کیا؟ کہا یہ استغفر اللہ میں وہ برکت ہے کہ پڑھو جو مانگو اللہ دے دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. بلکہ کہتا مانگنے کا بھی نہیں, بس استغفر اللہ پڑھتے جانے کا اپنی جو. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا اچھا ایسا حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو کہا حدیث میں بھی لکھا ہے, قرآن میں بھی لکھا, لیکن تم مسافر ہو نا, تم کو کچھ پتہ نہیں ہے. تم تو مسافر ہو, چلتے پھرتے لوگ ہو, تم کو کچھ پتہ نہیں. قرآن میں بھی لکھا اور حدیث میں بھی لکھا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے کا, پھر مانگنے کا نہیں, جو دل کی تمنا ہوگی اللہ وہ دے دے گا. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا تیری سب تمنا پوری ہو گئی؟ کہا یہ میری ہوٹل دیکھو, یہ میری روٹیاں پکانے کا دیکھو. کہا میری 3 بیٹیاں ہیں, تینوں بیٹیوں کو میں نے زمین بھی دی ہے, تینوں بیٹیوں کو میں نے گھر بھی دیا ہے, میرا بھی عالیشان گھر ہے, میرے نام پر بھی پراپرٹی ہے, میری بیوی کے نام پر بھی پراپرٹی ہے. اور وہ کیا کہتا ہے امام احمد ابن حنبل کو, کہتا مسافر تو بھی استغفر اللہ پڑھا کر, جو چاہے گا اللہ پورا کر دے گا. کہا میری تو ہر تمنا پوری ہو گئی اور میرے کو لگتا اللہ میرے کو معاف بھی کر دے گا. بولو سبحان اللہ. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا سچ بتاؤ تم استغفر اللہ پڑھتے ہو, تمہاری سب تمنا پوری ہو گئی؟ کہا سب ہو گئی. کہا کوئی تمنا باقی ہے؟ تو روٹی پکانے والا رونے لگا. بولو روٹی پکانے والا, کہا ایک تمنا باقی ہے, معلوم نہیں کب پوری ہوگی. کہا کیا تمنا باقی ہے؟ اس نے بہت رویا, روتے روتے کہا معلوم نہیں, اللہ میری تمنا پوری کریں گے کیونکہ میں بہت نالائق ہوں. معلوم. کہا کیا تمنا کیا باقی ہے؟ کہا ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, ان کا نام امام احمد ابن حنبل ہے. بس میری ایک تمنا ہے, ایک مرتبہ میں ان کا چہرہ دیکھ لوں, ایک مرتبہ ان بھلے ملاقات ہوئے نہ ہوئے, زندگی میں آنکھ بند ہونے سے پہلے ایک مرتبہ ان کا چہرہ دیکھ لوں, یہ میری دلی تمنا ہے. اس کے لیے معلوم نہیں کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھا. امام احمد ابن حنبل نے زور سے چیخ ماری, کہا کیسا استغفر اللہ پڑھا کہ لاتوں سے مار مار کے تیرے سامنے کھڑا کیا گیا. لاتوں سے مارا, وہ مؤذن صاحب نے مجھے بہت پاؤں سے لاتوں سے مارا, تیرے سامنے کھڑا کیا. میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں, میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں. روٹی پکانے والا امام احمد ابن حنبل کے گلے لگا بعد میں, پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تو بھی سچا, تیرا نبی بھی سچا, میری تمنا پوری ہو گئی. پھر امام احمد ابن حنبل کو اپنے گلے لگا کے بہت دیر تک رویا. میرے پیاروں, یہ جو واقعہ ہوا نا, قرآن میں بھی اللہ یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو, میں کیا کیا دینے والا. سنیں گے سب لوگ, سنیں گے انشاءاللہ. کتنے میرے کو پہلے بولو پیسہ چاہیے؟ مولوی اشرف یہاں باڈولی والوں کو بول میرے کو دے بھائی, چاہیے؟ ہاں. کسی کی اولاد نہیں ہے تو بچہ چاہیے, زمین پراپرٹی جائیداد چاہیے. ارے باڈولی کی زمین کا تو آج کل بہت ویلیو ہے بھائی,
تو ایک کام کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا تو آپ جا کر بولو گے وہ قاری احمد علی نے ایسا بولا نا۔ 29واں پارہ اٹھاؤ، کون سا پارہ؟ اللہ فرماتا استغفروا ربکم، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، تو معافی مانگے گا، اگر آسمان سے پانی کی ضرورت ہوگی پانی نہیں مانگے گا پھر بھی میں عطا کر دوں گا۔ اللہ فرماتے معافی مانگ لے، تو نے پیسہ نہیں مانگا ہوگا مگر میں تجھے پیسہ عطا کروں گا۔ اللہ فرماتے معافی مانگ لے، شادی کو 10 سال ہو گئے میں تجھے اولاد دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتے معافی مانگ لے، پراپرٹی دوں گا، جائیداد دوں گا، باغ دوں گا، زمین دوں گا۔ اور معافی مانگ لے، تیرا یہ اللہ ایک آنسو پر تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ کون کون تیار ہے یہ عمل کرنے کے لیے بھی؟ 5 منٹ، only 5 minutes اللہ سے معافی مانگ، بولو کریں گے سب انشاءاللہ۔ اچھا جو پہلی بات بولو نا لا الہ، دوسری بات 100 مرتبہ، تیسری بات مصطفیٰ کا اور اولیاء کا دامن، اور نمبر 4 5 منٹ کیا کرنے کا؟ اللہ سے کریں گے، بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ چاروں چیزوں کو قبول کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ بھائی ہمارا ایمان ہے، بولو لا الہ۔ نمبر 2 100 مرتبہ، نمبر 3 بولو مصطفیٰ کا دامن، اولیاء کا دامن، اور نمبر 4 کونے میں بیٹھ کر 5 منٹ کس سے معافی مانگیں گے؟ لیکن یہ چاروں کام کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا؟ کل سے لوگ 100 مرتبہ درود بھی پڑھیں گے، 5 منٹ معافی بھی مانگیں گے، اور کہیں گے مولانا جھوٹ بول کے گیا، پیسہ آیا نہیں بلکہ قرضے میں ڈوب گیا۔ معلوم ہے میں نے ایک درود شریف بتایا تھا ایک زمانے میں کہ یہ پڑھو مالدار بن جاؤ گے، تو ایک میرے کو ملا کہتا ہے مولانا 8 سال سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آیا پیسہ آیا؟ میں سمجھا میرے کو دینے آیا ہوگا۔ میں نے کہا پیسہ ہے؟ کہا کائے کا پیسہ؟ پہلے 2 لاکھ کے قرضے میں تھا، 10 لاکھ میں اتر گیا ہو۔ میں نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں کہ ہمارے نبی درود بتا ہوئے اور تو 10 لاکھ کے قرضے میں، ایسا تو کہا ہوا ایسا میرے ساتھ ہوا۔ تو بات میں نے کہا کہ وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ تو کہا نہیں وہ تو نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا کم بخت میرے کو دھوکہ دیتا ہے، درود پڑھتا ہے کس کے لیے؟ پیسہ، اور فجر کی نماز؟ یہ تو کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ یہ فجر کی نماز چھوڑا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے درود پڑھا یعنی کرتا پہنا، اور فرض جو ہے وہ چھوڑا یعنی پیجامہ نہیں پہنا۔ یہاں پر بہت سارے ٹی شرٹ اور جینز پہنے ہوں گے، ٹی شرٹ پہننا نفل، ارے بولو ٹی شرٹ پہننا اور نیچے جینز پہننا فرض، یہ کرتا پہننا نفل، پیجامہ پہننا فرض۔ اگر یہ نہیں ہوئے نا تو کوئی بیان میں بیٹھنے بھی نہیں دے۔ ابھی اگر کوئی اچھا ٹی شرٹ پہن کے آ جاوے اور حاجی احمد اس کو دیکھ لے کہ بغیر پٹلون کے آیا ہے، تو اس کو ارے نکلیے نہ ہے، اور سب پورا باڈولی کہہ کر نہیں وہ پاگل ہے، ارے پاگل ہے تو پاگل نکال اس کو، ایسا کوئی آنے کا بے شرم کی طرح، یہاں عورتوں کا مجمع، مردوں کا مجمع، علماء کا مجمع، خالی ٹی شرٹ پہن کے آ گیا، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو جب دنیا میں نفل پہ کام نہیں چلتا، فرض ضروری ہے، تو یہاں فجر ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑا، اور میں مولانا روزانہ 1 لاکھ مرتبہ یا سلاموں پڑھتا مگر ڈینگیو اچھا نہیں ہوتا۔ بھائی پہلے فرض، بولو پہلے کون کون تیار ہے؟ یہ آخری بات یعنی 5 وقت کی نماز اگر میرے اور آپ کی زندگی میں آ گئی، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا۔ دیکھو یہ نماز پڑھ لو، جو پہلا والا کام ہے نا آٹومیٹک لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں جمتا جائے گا، اور نماز پڑھتے رہیں گے، پھر 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور پھر مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے نا، اللہ درجات پہ درجات بلند کرے گا، بولو انشاءاللہ۔ اور 5 وقت کی نماز پڑھ اور 5 منٹ اللہ سے معافی مانگ لے، جتنی نعمتیں قرآن میں لکھی اللہ ساری نعمتیں عطا کر دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ بولو 5 وقت کی
چاہے میری ماں ہو، میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، میرے بڑے ہو، میرے چھوٹے ہو، اللہ کی قسم کتنے بھی ذکر اور وظیفے کرو، شرط سب سے پہلے ضروری ہے، بولو 5 وقت کی۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ ابھی میں فیصلہ سناؤں گا جو پہلے بھی باڈولی میں سنایا تھا، اور آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع بولے گا، ہاتھ نیچے رکھو اور پورا مجمع بولے، ہر نمازی جنتی ہوتا ہے۔ بولو ہر نمازی، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو ہر نمازی۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے بڑے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کر لے۔ اللہ فرماتا میرا بندہ میری بندی تو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو زمین پر نماز پڑھتا جائے گا، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ پھر بولو ہر نمازی، اور یہ بھلے دکھ کی بات ہے لیکن بولنا تو پڑے گا، بے نمازی جہنمی ہے۔ بولو بے نمازی۔ میں نہیں کہتا میرے کو کیا حق مولانا اشرف کی کسی کو جہنمی بولو، اللہ میرے کو معاف کرے، نہ کسی ماں نہ کسی بہن کسی کو جہنمی نہیں بولتا، لیکن قرآن تو سچا ہے نا، پہلے بولو نا قرآن تو سچا ہے نا۔ سورہ مریم اٹھاؤ 16واں پارہ، صاف اللہ نے فرمایا جو نمازوں کو چھوڑے گا، اپنی مرضی پر چلے گا، اللہ کہتے ہیں اس جہنم میں پہنچاؤ گا جو جہنم میں ابو جہل ہوگا۔ اس جہنم میں پہنچاؤں گا جس جہنم میں ابو جہل ہوگا، فرعون ہوگا، قارون ہوگا، حامان ہوگا۔ میرے پیارو آپ کی مرضی میں نہیں بولتا، میں ڈائریکٹ ریلے کر رہا ہوں قرآن پاک کی آیت، پارہ نمبر 16، بولو سورہ، ساتھ میں بولو سورہ۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک زمانہ ہوگا ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو برباد کر دیں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے۔ اللہ فرماتے میں ان کو غیّن والی جہنم میں داخل کروں گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ غیّن والی جہنم کون سی؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس جہنم کا چتھڑا بھی باہر آئے گا تو ساری دنیا میں آگ لگ جائے گی، اس جہنم کا پانی بھی باہر آئے گا، سمندر کو کڑوا کر دے گا۔ یہ وہ جہنم ہے جس میں فرعون بھی جائے گا، قارون بھی جائے گا، حامان بھی جائے گا، ابو جہل بھی جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ جہنم میں ایسا جائے گا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے پیاروں کون کون تیار ہے؟ دیکھو اب لائٹ آگے ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو نا انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا، اور نماز ہے تو 100 بار درود بھی کام کرے گا، بولو انشاءاللہ، توحید بھی لا الہ الا اللہ بھی دل میں جمے گا، بولو انشاءاللہ، ہمارا 5 منٹ اللہ سے معافی مانگنا بھی ہمارا کام کرے گا، بولو انشاءاللہ، اور نماز ہوگی تو سینہ ٹھوک کر کہیں گے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث پاک کے اوپر ایک چیز بتاؤں، ارے ہاں یا نا؟ غوث پاک ربیع الاخر ان کا مہینہ ہے۔ اچھا ایک عجیب و غریب بات کیا ہے معلوم ہے؟ مولانا اشرف صاحب یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، کون سا بولو؟ ربیع الاخر، یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، اور اس میں غوث پاک اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کی رحمت میں گئے، اللہ کے آغوش میں گئے، ان کا وصال مبارک ہوا۔ پیدا کب ہوئے بھئی؟ وصال تو بعد میں ہوا ہوگا نا، پہلے پیدائش ہوئی۔ آپ کو آپ کے موبائل کے بارے میں معلوم ہے؟ ایپیسوڈ سنیپ چیٹنگ، ارے مولانا یہ باڈولی والے شکیل بھائی ماں باپ تو بالکل اچھے ہی نہیں لگتے اپنے کو۔ کبھی یہ جوان یہاں اوٹے پر بیٹھا ہوگا نا، یہاں توے پر بیٹھا ہوگا اور اس میں ماں کا فون آ گیا تو اس کا کیسا جواب دے گا؟ ہاں ہلو السلام علیکم، ہاں ماں کیا ہوا ماں؟ ہاں ٹھیک ہے سمجھ گیا ہاں میں رات کو کبھی بھی آؤں گا، ہاں دروازہ کھلا رکھنا میں آ کے اپنا کھا لوں گا، وعلیکم السلام۔ گرل فرینڈ کا فون آئے تو ہلو بیبی، کیوں بابا دودھ پیتا ہے؟ صحیح میں ہلو بیبی تو کھاوانو کھا دو گے؟ نہیں تیرا باپ کھلانے جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، قسم کھا کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کتنوں کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔
ان کو نماز میں سجدہ سہو کب آتا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوگا، ان کو وضو کی اور غسل کی پوری سنتیں بھی معلوم نہیں ہوگی، 8 بچے ہو گئے مگر غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہوا ہوگا، تو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا؟ سنو یہ کیسی ان کی پیاری ولادت ہے، کیسے پیدا ہوئے؟ ان کی ماں کا نام میں نے بولا تھا سیدہ فاطمہ، ان کی ماں کہتی ہے آسمان پر رمضان کا چاند آیا، میری گود میں عبد القادر آیا۔ بولو بولو سبحان اللہ، بولو آسمان پر رمضان کا چاند آیا، اور کہتے ہیں اسی وقت میں حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، نام عبد القادر رکھا گیا۔ اور کہتے کہ سارے لوگ رمضان کا چاند، سب کے سب نماز پڑھنے جا رہے، تراویح پڑھنے جا رہے، رمضان شروع ہو گیا۔ وہ ماں کہتی ہے میں اتنی خوش تھی کہ میرے یہاں پہلی رمضان کو میرے یہاں بیٹا آیا، نام عبد القادر رکھا۔ اور وہ ماں کہتی ہے بیٹا پیدا ہوا، دودھ پلانے کا وقت آیا، کہتے سحری سے افطاری تک میرا بیٹا دودھ نہیں پیوے، سحری سے افطاری تک، بولو میرا بیٹا، اور افطاری سے سحری تک دودھ پیے۔ وہ سیدہ فاطمہ ماں کہتی ہے اللہ کی قسم یہ امت کا پہلا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے، جو پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اب بتاؤ یہ بچہ پیدائشی ولی، بولو پیدائشی، تو ہم سب مانتے، شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے، غوث پاک کو مانتے، عالم ربانی، فیض سبحانی۔ ایک ہاتھ اوپر کر کر بولو غوث پاک کا دامن۔ ان کا فتویٰ بتا دوں، بات ختم کرو، ہاں یا نہ؟ ان کی زندگی کے آخری 3 فتوے، اب باڈولی والے پورے اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ یہ فتویٰ سننے کے بعد پھر بولنا غوث پاک کا دامن۔ میں دیکھتا ہوں کس کس میں ہمت ہے۔ ان کی زندگی کا آخری 3 فتوے۔ پہلا فتویٰ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ۔ پہلا فتویٰ قرآن حدیث کی روشنی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے لوگوں جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، بولو ساتھ میں بولو، جس نے جان بوجھ کر ایک only one فرض نماز کو چھوڑا، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے وہ میرے سامنے مر جائے میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں، میں اس کے جنازے کی کیوں نہیں پڑھاوے آپ؟ کہا اس پر اللہ کی لعنت اترتی کہیں مجھ پر نہ آ جائے، جو ایک نماز چھوڑے اس کے جنازے کی نماز۔ آج کا امام یہ فتویٰ دے تو بیچارے کی نوکری جاوے، ہاں مولانا جا دوسری جگہ کوئی مسجد میں کر لے، یہ تو ہم لوگ تیرے کو 15,000 دیتے تھے باقی کوئی دیوے نہیں، ایسے فتوے دینے کے جمعہ کی نماز میں۔ ہاں جمعہ کی نماز سے امام سے پہلے یہ بیان کرے تو امام کی نوکری گئی۔ دوسرا فتویٰ سنو، دوسرا فتویٰ، یہ تو پہلا فتویٰ ہوا۔ دوسرا من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا، سننا یہ زبان عربی زبان میں لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، یہ تو زبان میری ہے باقی بات انہی کی ہے۔ کیا فرماتے غوث پاک؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین، فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا مر جاوے، ایک کپڑے میں لپیٹ کے نالے میں ڈال دو، مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی مت کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس کی وجہ سے دوسرے جو میت ہیں نا وہ پریشان ہو جائیں گے۔ کتنے فتوے ہو گئے؟ آخری فتویٰ سنو گے؟ ہمت ہے؟ ارے بولو نا ہے؟ کیا فرمایا؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے ولیوں کے ولی، بولو ولیوں کے ولی، آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، امام موسیٰ کاظم، بولو امام موسیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ انہوں نے ایک مصلی پر نماز پڑھی اور اپنے خادم کو بلا کر کہا میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس، یہ مصلی فلاں بزرگ کو دے دینا، اور ان کو کہہ دینا کہ جب وہ بھی آخری نماز پڑھے تو فلاں بزرگ کو دے دینا، ان کو بھی کہہ دینا۔ تو وہ جو خادم تھے کہنے لگے حضرت سیدھا بول دو نا مصلی کس کو دینا؟ تو کہا جو ولیوں کے ولی آنے والے ہیں جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا ان کو مصلی پہنچا دینا۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی کا تیسرا فتویٰ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب، فرمایا سنو جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، کتنی نماز؟ ایک نماز فرض نماز کو چھوڑا، فرماتے لیس لہ فی الاسلام نصیب، جس کا ترجمہ یہ وہ لاکھ چاہے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔
لاکھ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا۔ میرے دوستو، جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اور موت کے وقت کلمہ نصیب۔ اب آپ کی مرضی باڈولی والوں، آپ نے بلایا، میں نے کہا، اور بالکل صحیح کہا، اللہ نے صحیح بلاوے اللہ بار بار، تو بتاؤ کون کون تیار ہے؟ کل سے بالکل تیار انشاءاللہ۔ آج ایک مہینے ہاتھ کیا، کل فجر کی نماز میں اگر یہ پورا مجمع گیا نا اور پھر کہیں گے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ بھی کہیں گے ہاں تو نے غوث پاک کے دامن کو بھی تھاما، میرے مصطفیٰ کے دامن کو بھی تھاما۔ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پورے مہینے میں ابھی آنے والا ہے، ابھی سے شروع سے ایک پکا ارادہ کہ جان جا سکتی ہے مگر میری نماز قضا۔ چلو اب ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔ اور جو باتیں بتائی سب پہ عمل کرو گے انشاءاللہ، ابھی ہماری دعا قبول ہونے والی ہے۔ بولو ابھی دعا کیوں؟ میری وجہ سے نہیں، کیونکہ ایک بچہ ابو طلحہ جو ابھی حافظ ہونے والا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو بچہ حافظ ہوتا ہے نا، اللہ جبرائیل کو کہتے، ہم کو نظر نہیں آتا، اللہ جبرائیل کو کہتے دیکھ میری امت کا وہ بچہ، اللہ فرماتے میرا وہ بندہ، وہ چھوٹا بچہ حافظ ہوا ہے، اللہ جبرائیل کو کہتے جا اس کی پیشانی کو چوم کے واپس آ جا، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں تو ڈھونڈتا تھا پورے مدینے میں کس کے یہاں قرآن ختم ہوتا، کس کے یہاں قرآن ختم ہوتا۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کرے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مکمل ہوتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ایک ابو طلحہ نام کا بچہ، لیکن یہ جو مدرسے میں حافظ ہوا ہے وہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مولانا اشرف صاحب کا بنایا ہوا مدرسہ ہے، جو آپ کے باڈولی میں ایک چمکتا ہوا نیا ستارہ مدرسہ سامنے آیا ہے، جس مدرسے کا نام ہے مدرسہ نعمانیہ۔ ابھی یہ مدرسہ کرائے کے گھر میں، اور جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ بھی گھر خالی کرو 50 بچے الحمدللہ یہاں پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، اپنے کلمے کو صحیح کر رہے ہیں، اپنے توحید کا ڈنکا بجا رہے ہیں، اور قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں۔ اور آج اسی مدرسہ نعمانیہ کا ایک بچہ ابو طلحہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے اور قرآن پاک مکمل کریں گے۔ میں آج پورے مجمع سے ایک اپیل کرتا ہوں، جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ میں پورا مجمع سے اپیل کرتا ہوں، جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں اے میرے پیارو، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے نا، ایک بچہ لے لو، بولو ایک بچہ، کل ملا کر کتنے بچے ہیں؟ 50 60۔ کہہ دو مولانا کو کہ ایک بچے کا جو خرچ ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا، اور آپ کا گھر جو کرائے پر ہے وہ کرایہ میں ادا کروں گا، اللہ نے اور مال دیا ہے تو میں اور آپ کو پیسہ دوں گا، اور اگر آپ کی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جتنا ہو سکے باہر 4 علماء یا 4 جوان باہر کھڑے ہوں گے، چادر لے کر آپ سے مانگتے ہوں گے۔ اللہ کی قسم وہ اپنے گھر کے واسطے بھیک نہیں مانگتے ہیں، وہ مدرسے کے بچوں کے واسطے بھیک مانگتے ہیں۔ اور یہ مدرسہ نعمانیہ جو آپ کے باڈولی کا نیا چمکتا ہوا ستارہ اٹھا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہنا ہم مدرسے کے بچے کو مدرسے کا بچہ کہتے ہیں، وہ مدرسے کا بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ مدینے والے کا مہمان ہوتا ہے۔ ارے بولو مدینے والے کا، جو بھی مدرسے کے بچے کو کہتا نا وہ مدرسے کا بچہ آیا، نہ یوں کہو مصطفیٰ کا مہمان آیا، بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ مسجد ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، مدرسہ جو ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا مکان ہوتا ہے۔ تو میرے پیارو آپ سب لوگ تعاون کرو گے نا انشاءاللہ؟ پیچھے ابھی میں وہ بچے کو دعوت دیتا ہوں، آ جائے بچہ ابو طلحہ، بلکہ حافظ ابو طلحہ یہاں پر آئے اور اپنی آخری آیتیں پڑھے، اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے۔ اور ایک بات، میں کارڈ لے کر آیا ہوں، لے کے جاؤ گے سب لوگ؟ ارے ہاں بولو نا، وہ کون سا کارڈ لے کر آیا معلوم ہے؟ آج کل بہت سارے لوگوں کو آنکھوں میں بہت تکلیف ہے نا؟ آنکھوں میں تکلیف، نمبر بڑھ جاتے ہیں، آنکھ میں سے پانی نکلتا ہے، آنکھ میں کھجلی آتی رہتی، ایچنگ ہوتا رہتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اندر چیکنگ کرنا پڑے گا، پردے پہ سوجن آ گئی ہے، کوئی کہتا ہے وہ اندر نس جو ہے نا اس پہ اوپر پھولا آ گیا ہے۔ اور یہ خاص کر کے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو موبائل کی وجہ سے ہی ہوتی ہے تکلیف، لیکن پھر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا دی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی یہ دعا کو پڑھو، جہاں ڈاکٹر اور میڈیکل فیل ہوتا ہے نا وہاں ہمارے نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے، بولو سر۔ تو آنکھ کو جس کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس کے لیے ہم نے کارڈ لے کر آئے ہیں، اور ڈائریکٹ وہ دعا لے کر آئے، اور کیسے پڑھنے کا سب گجراتی میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مسنون طریقہ۔ کس کو دیا ہے کارڈ؟ بیٹے حماد کو۔ کہا ہے بیٹا حماد؟
بیٹے حماد کو وہ کارڈ دیا ہے، آپ اطمینان سے لے کے جانا، چھپانا ہو تو اس کو چھپوا بھی دینا، اور اگر اپنے موبائل میں رکھنا ہو تو موبائل میں رکھنا، لیکن پڑھنا انشاءاللہ آپ کا یہ جو آنکھوں کا نمبر ہے نا وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، آنکھوں میں جو پردے پہ سوجن ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، تجربے کی بات ہے۔ پھر کہتا ہوں جہاں میڈیکل ختم ہوتا ہے وہاں نبی کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آ جائے وہ بیٹا، آ جائے۔ ہاں بھائی یہاں بہت سارے علماء ہیں، حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے بہت ہی پیارے جامعہ دارالاحسان کے محتمیم، کہاں پر ہے کہ چلے گئے ہے؟ اچھا میرے کو ہے نا اتنا ٹینشن ہے معلوم ہے مولانا، کیونکہ یہ محتمیم بولو، یہ محتمیم، یہ یہاں کا دارالاحسان کے یہ دوسرا محتمیم، ہاں یہ تیسرا محتمیم، 3 محتمیم کے بیچ میں میرے کو کیا کو رگڑا بھائی۔ محتمیم پرنسپل ویسے بھی بڑا اس کا رعب دبدبا ہوتا ہے، اور اسی لیے میرے خیال سے لائٹ چلی گئی کہ تو بولا کر، کسی کا دکھنے کو دیکھنے کا ہی نہیں تیرے کو۔ خیر اللہ ہمارے مولانا مفتی ابراہیم صاحب کی عمر میں بہت برکت عطا فرماوے، خلیفہ اجل حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے شیخ کی عمر میں بھی برکت عطا فرماوے، اور اللہ ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہمیں اللہ ان کی لمبی عمر عطا فرماوے، اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرماوے۔ یہاں قاری لقمان بھی بیٹھا ہوا تھا، کہاں گیا؟ آپ ہے؟ بہت اچھا قرآن پڑھا بیٹا، بہت اچھا، دل خوش کر دیا۔ یعنی قرآن پڑھا، وہ تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن میں اندر سے بیٹھے بیٹھے جو ان کی آواز میں درد، ترنم، تلفظ، پروناؤنسیشن، واہ واہ بہت بڑا۔ بیٹا شادی ہو گئی؟ ابھی دہلی ہو کر آئے ہیں۔ باقی ہے کتنی عمر؟ 26 سال عمر، اتنا اچھا قرآن اور شادی نہیں؟ کر لے بیٹا، شادی کر لے بھائی، ہم تو ڈوبے صنم تم بھی ڈوبو بھائی۔ میرے کو کسی نے کہا مولانا کائے کو سب کے پیچھے پڑا رہتا ہے، شادی کر شادی کر، میں نے کہا میں اکیلا دکھی تھوڑی رہوں مفتی ابراہیم، ان کو کرواؤ، جلدی سے جلدی کروا دو، شادی کروا دو بھائی۔ قاری لقمان کی دیکھو شادی کے بعد اور اچھا پڑے گا، ہاں کیونکہ وہاں پھر جو اللہ کی طرف توجہ ہوگی نا وہ عجیب ہوگی بھائی۔ اچھا اسی طریقے سے مولانا اشرف صاحب بھی یہاں پر موجود ہے، حاجی ڈاکٹر رضوان صاحب بھی موجود ہے جنہوں نے آپ کے سامنے بہت جامع کلام کیا، مفتی عمران صاحب بھی لاجپور والے، مفتی عرفان صاحب بھی ہے، حافظ ساجد بھی ہے، مفتی نعمان بھی ہے، مولانا صدیق بھی ہے، اور بھی بہت سارے علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء، اور ہمارے جو پہچان والے آئے ہمارے حاجی شکیل بھی ہے، اور پھر وہ حسن بھائی بھی ہے، اور میرا بیٹا ہارون بھی واکانیر سے آیا ہوا جو ساؤتھ افریقہ میں ہے، بہت سارے علماء اور جان پہ، بلکہ پورا یہ باڈولی تو میرے کو بیان کی دعوت دیتے اتنا خوش ہوتا ہوں معلوم ہے، کیونکہ ہوم پیچ پہ کھیلنے کو سب کو اچھا لگتا ہے۔ یہ باڈولی واکانیر یہ تو میری ہوم پیچ ہے بھائی، انتظار کرتا ہوں کہ کب میرے کو بلاوے، کب بلاوے۔ وہ ایک کہاں ہے حسین بھائی، کہاں بیٹھا ہے؟ بھائی بہت عجیب و غریب آدمی ہے، پہلے میرے کو معلوم ہے اتنا فورس کرے مولانا باڈولی آؤ، 10 دن ہوئے باڈولی آؤ، 10 دن ہوئے 4 سال سے فون نہیں کیا میرے کو، اس کو جان بوجھ کے بلا کے حاجی احمد کی چائے بھی پلا ہے کہ تھوڑا سدھر جائے۔ کہا تو حسین بھائی بلائیں گے میرے کو؟ ارے ہاں یا نا کہ گھر میں پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اچھا رکھے بھائی ماشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ بھائی تم ہی اعلان کر دو، بہت زیادہ لمبا چوڑا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ چلو بھائی بیٹے ابو طلحہ کا ہے، حافظ ابو طلحہ شروع کرے پڑھنا، مائک دے دو ان کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں دیکھو مجمع بہت زیادہ اور پورے پسینے میں شرابور ہو گیا ہوں میں، تو میں ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن اب نہیں کر پاؤں گا، تو اور کل کام بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ سب کو میں سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع بول دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. انشاءاللہ آئندہ کبھی باڈولی آئیں گے تو سب کی ملاقات کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ بھائی ایک لکھ رہے ہیں کہ اذان دینا، کون لکھا ہے؟ ہاں کسی نے بھیجا. اور تلاوت قرآن کرنا، اب دو تو تلاوت ہو گئی. ابو طلحہ نے کیا اور قاری لقمان نے اتنا اچھا پڑھا. آپ لوگ کائے کو میرے پاس قرآن پڑھوا رہے ہو؟ ہاں مفتی ابراہیم صاحب، یہ اپنا ایکسپریس گاڑی ہوگی تو لوکل کو کائے کو بیچ میں ڈالتے ہو بھائی. ماشاءاللہ. خیر دعا کریں گے سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر بولو کریں گے نا انشاءاللہ. صرف 2 منٹ گردن جھکا دو سب لوگ گردن جھکا دیں بالکل تھوڑی دیر کے لیے. سوچے میں اور میرا اللہ. شروع کریں. اللہ ساتھ میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ. سب اللہ پر زور دے. لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل
الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المقتصد محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين. إليك ربي فحببنا وفي نفس لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ. کہنا آسان ہوتا ہے، سننا آسان ہوتا ہے. اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے. اللہ ان کے طریقے پر چلنے والا بنا دے. اللہ تیرا بہت احسان ہے اللہ، بہت احسان ہے اللہ. کورونا، لاک ڈاؤن، آسمان کا تیور بدلنا، زمین کا تیور بدلنا، لیکن اللہ تو نے ایک رات بھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا، نہیں سلایا اللہ، بھوکا نہیں سلایا. انہیں پیاسا نہیں تڑپایا، تو نے بدن سے کپڑے نہیں چھیلے. اللہ بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے اللہ، راتوں میں کھانا نہیں ملا اللہ، ماؤں کو بچوں کے لیے دودھ نہیں ملا. لیکن اللہ تیرا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم تھا، بہت بڑا تو رحمان ہے اللہ، تو رحیم ہے اللہ. آج مجمع بہت پیارا ہے، بہت پیارا. دائیں بائیں علماء بیٹھے ہوئے، وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے، وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں حدیث ہے. اللہ ان سب کے بیچ میں ایک میرے جیسا نالک پاپی بیٹھا ہوا ہے. اے اللہ ہم سب گناہگاروں کو معاف فرما دے. یہ علماء کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ حافظوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ قرائے کرام کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرا کلام مکمل ہوا ہے اللہ. اللہ وہ بچے ابو طلحہ نے تیرا کلام مکمل کیا اللہ. یہ کلاموں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے اللہ. یہ قرآن پاک کی وجہ سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ یہ جو مجمع بیٹھا بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان، بہت پریشان ہے اللہ، وہ بہت پریشان ہے اللہ. خون پسینے کی کمائی ایک کرتے مگر روزی نہیں ملتی اللہ. اللہ تو روزی دینے والا، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. کہ اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے، ماں بہنیں بیٹھی ہے، معلوم نہیں کون کتنا پریشان، کون کتنا دکھی ہوگا. اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، اپنا دکھ کسی کو نہیں بتا سکتا. رات کے سناٹے میں اللہ تیرے سامنے وہ روتا ہے الہ العالمین. سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے اللہ. اللہ سب کے غم کو محبت میں بدل دے اللہ، سب کے غم کو فرحت اور سرور میں بدل دے. الہ العالمین، الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. جتنے بیمار ہیں نا سب کو شفا دے دے اللہ. سب مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. کہ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کی عمروں میں برکت دے.
اللہ ماں باپ کی عمروں میں برکت دے دے، ان کے سائے کو تادر قائم و دائم فرما دے۔ اور اللہ یہ مجمع میں ایسے بھی بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہو، کسی کے ابا نہیں، اللہ کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوگی، اللہ میرے دونوں نہیں ہیں۔ اللہ جب اس سے پہلے باڈولی میں آئے اماں بھی ابا بھی چلے گئے دونوں، اللہ ماں بھی چلے گئے، وہ وقت بہت اللہ وہ وقت بہت عجیب ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ ماں کے جنازے کی نماز پڑھا دو، ابا کے جنازے کی نماز پڑھا دو۔ اللہ یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے اماں ابا راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کر گئے۔ ہلال عالمین وہ ماں تھی نا، ہنستی تھی تو پورا گھر باغ ہو جاتا تھا۔ ابا ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتے تھے، ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اللہ یہ پورے مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے جن کی ماں نہیں ہوگی، اللہ ابا نہیں ہوں گے۔ اللہ آج کے یہ مجمع کی برکت سے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اور اللہ ایک دن ہم بھی تو چلے جائیں گے نا اللہ معلوم نہیں کون سی گلی میں شام ہوگی، اللہ معلوم نہیں، کہنا بہت آسان ہوتا ہے، اللہ لمبے لمبے بیان کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ وہ کیسا وقت ہوگا جب ہمارا جنازہ اٹھے گا، اللہ ہمارے جنازے کو لٹایا جائے گا، لوگ آخری مرتبہ چہرہ دیکھنے کے لیے آئیں گے، ہمارے پاس سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی، الحمدللہ کہنے کی طاقت نہیں ہوگی، کسی کو سلام کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب غسل دیا جائے گا، اللہ کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، اے اللہ ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ میں نہیں کہتا کہنے کی ہمت بھی نہیں۔ اللہ ہمارے نبی نے فرمایا گنہگار بے نمازی قبر میں آتا ہے، اللہ نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں آتا ہے، اللہ جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، اللہ جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو آتے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، پورے مجمع کو نمازی بنا دے۔ اللہ تیرے بندے علی میرا ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسے ہی فتوے نہیں دیے ہوں گے، اللہ بہت پڑھا ہوگا، بہت قرآن کو دیکھا ہوگا، بہت حدیثوں کو دیکھا ہوگا، پھر ایسے فتوے دیے۔ اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، اللہ علاقے والے کو نمازی بنا دے، اللہ شہر والوں کو نمازی بنا دے، اللہ پوری دنیا کے کلمے والوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا